آپ دیکھتی ہیں کتنی سخت دھوپ ہے۔ ضرور ضرور، اندر تشریف لے چلیے، وہ برآمدے کی طرف مڑتی ہوئی بولی۔ برآمدے میں پہنچ کر دونوں نے اپنے کوٹ اتار کر کرسیوں پر ڈال دیے اور رومال سے چہرے کا پسینہ پوچھتے ہوئے آرام دہ کرسیوں پر گر گئے۔ یہاں بھی کافی تپش ہے، عورت بولی۔ میرا خیال ہے اندر ٹھیک رہے گا۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر وہ صوفوں پر بیٹھ گئے۔ عورت نے ملازم کو بلا کر پانی لانے کو کہا۔ ڈرائنگ روم کو بہت ہی خوش سلیقگی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ فرش پر ایک دبیز اور قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔ صوفوں پر پھولدار ریشمی کپڑے کے خلاف چڑھے ہوئے تھے۔ دیواروں پر بڑے فریموں میں آرٹ کے عمدہ نمونے نظر آ رہے تھے۔ فریدی اس دیہی علاقے میں یہ شان و شوکت دیکھ کر متحیر ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازم شیشے کے جگ میں ٹھنڈا پانی لایا۔ میرے خیال سے کچھ کھا بھی لیجئے، عورت بولی۔ جی نہیں شکریہ، فریدی نے پانی کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ دونوں نے جی بھر کر پانی پیا۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ واقعی بملا دیوی کا اس طرح غائب ہو جانا حیرت انگیز ہے، فریدی بولا۔ حمید چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ حضرت چڑیا سے بملا دیوی تک کیوں کر جا پہنچے۔ کیا بتاؤں انسپکٹر صاحب کہ مجھے کتنی پریشانی ہے۔ قدرتی بات ہے، فریدی سر ہلا کر بولا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے والدین کو کیا جواب دوں گی۔ کیا آپ نے انہیں اس کی کوئی اطلاع دی؟ اب تک تو نہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں کیا لکھوں۔ تو کیا وہ کہیں دور رہتے ہیں؟ فریدی نے کہا۔ جی ہاں، کانپور میں۔ ان کے والدین وہاں کوئی روئی کے بہت بڑے تاجر ہیں۔ شاید آپ نے نام سنا ہوگا، سیٹھ کرم چند۔ اوہ اچھا، تو وہ یہاں اپنے شوہر سے لڑ کر آئی تھیں؟ فریدی بولا۔ نہیں صاحب، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، وہ میری کلاس فیلو رہ چکی ہیں۔ یوں ہی تبدیلی آب و ہوا کے لیے یہاں آئی تھی، تقریباً 1 ماہ کی بات ہے، اور ابھی 1 ماہ اور رہنے کا ارادہ تھا۔ جی ہاں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی وجہ سے آپ کو اطلاع دیے بغیر کانپور چلی گئی ہوں؟ ایسی تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ وہ ننگے پیر بغیر سامان لیے یہاں سے چلی جائے۔ ننگے پیر کا کیا مطلب؟ جی ہاں، سارے سینڈل اس کے کمرے میں موجود ہیں، اور وہ سارا سامان بھی جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ حیرت کی بات ہے، فریدی حمید کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اچھا یہ بتائیے، اس دوران میں ان کے پاس باہر سے کچھ خطوط بھی آئے تھے؟ جی ہاں، یہ زیادہ تر ان کے والدین یا منگیتر کے ہوتے تھے۔ فریدی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کو ان خطوط کے دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا؟ جی نہیں۔ ان کے منگیتر کا کیا نام ہے؟ رندھیر سنگھ۔ رندھیر سنگھ؟ فریدی تقریباً اچھلتے ہوئے بولا۔ کیا آپ نے اسے دیکھا بھی ہے؟ کئی بار۔ کیا وہ کبھی یہاں آیا تھا؟ نہیں، میں اس سے کانپور میں مل چکی ہوں۔ تب آپ کو میرے ساتھ کوتوالی تک چلنے کی زحمت کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ عورت متحیر ہو کر بولی۔ آج جس شخص کی لاش دھرم پور کے جنگل میں ملی ہے، اس نے بھی اپنا نام رندھیر سنگھ ہی بتایا تھا۔ ارے گویا عورت کانپنے لگی۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، فریدی اٹھتے ہوئے بولا۔ جلدی کیجیے۔ دفتن دروازے پر کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی، اور ایک ادھیڑ عمر کا مضبوط آدمی کمرے میں داخل ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ خلا میں تاک رہا تھا۔ اس نے پتلون قمیص پہن رکھی تھی۔ بڑے سے لمبوترے چہرے پر اس کی بڑی بڑی ویران آنکھیں بہت ہی خوفناک معلوم ہو رہی تھیں۔ دھانا کافی پھیلا ہوا تھا، اور دونوں کانوں پر گھنے بالوں کی لکیریں تھیں۔ چہرہ اس طرح صاف تھا جیسے اس نے ابھی ابھی شیو کیا ہو۔ سانس کے ساتھ ساتھ اس کی پھولی ہوئی ناک کے نتنے پھول پچک رہے تھے۔ بازوؤں کی ابھری مچھلیاں آستین کے اوپر سے صاف ظاہر ہو رہی تھیں۔ یہاں کون ہے؟ وہ گرج کر بولا۔ عورت گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ جی یہ محکمہ سراغ رسانی کے انسپکٹر فریدی صاحب ہیں، بملا والے کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں آئے ہیں، وہ بولی۔ اچھا۔ وہ چھڑی سے زمین ٹٹولتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کہیے انسپکٹر صاحب، کچھ پتہ چلا؟ ابھی تک تو کچھ نہیں معلوم ہو سکا، فریدی نے کہا۔ یہ مجھے اپنے ساتھ کوتوالی لے جانا چاہتے ہیں، عورت بولی۔ یہاں کہیں کوئی قتل ہو گیا ہے؟ تو پھر اس قتل سے تمہیں کیا سروکار؟ بوڑھے کے لہجے میں حیرت تھی۔ میرا خیال ہے کہ مقتول بملا دیوی کا منگیتر ہے، فریدی نے کہا۔ چلیے یک نہ شد دو شد، وہ جھنجھلا کر بولا۔ ابھی بملا ہی نے ناک میں دم کر رکھا تھا، اب ان کے منگیتر بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لا حول ولا قوت۔ جاؤ بھائی جاؤ، لیکن جلدی لوٹ آنا۔ خبردار، اب تمہاری کوئی منحوس سہیلی اس گھر میں قدم نہ رکھنے پائے۔
وہ تینوں اٹھ کر باہر آئے۔ عورت نے ڈرائیور سے کار لانے کو کہا اور تینوں شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ محترمہ، ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ فریدی نے کہا۔ یہ کون صاحب تھے؟ ٹھاکر دلبیر سنگھ، میرے مرحوم شوہر کے بڑے بھائی۔ تو کیا یہ نابینا ہے؟ جی ہاں، 2 برس ہوئے ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ اگر کچھ حرج نہ ہو تو اپنے خاندان کے متعلق بھی بتا دیجیے، فریدی نے کہا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی، عورت فریدی کو گھورتے ہوئے بولی۔ میں اپنی معلومات کے لیے آپ کے خاندانی حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اوہ، کیا آپ نے مشہور سائنسدان پرکاش بابو کا نام نہیں سنا؟ وہ میرے شوہر تھے، 3 سال ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ پرکاش بابو؟ فریدی نے آہستہ سے دہرایا۔ وہی تو نہیں جو جھیل میں ڈوب گئے تھے؟ جی ہاں، وہی۔ ان کے بعد سے ان کے بڑے بھائی ٹھاکر دلبیر سنگھ میرے نگران ہیں۔ انہوں نے مجھے پتا جی کے گھر نہیں جانے دیا۔ میرے پتا ایک روشن خیال آدمی ہیں، وہ میری دوسری شادی کرنا چاہتے تھے لیکن میں نے انکار کر دیا۔ مگر میں یہ سب کچھ کیوں کہہ رہی ہوں؟ آپ کو میرے خاندانی حالات سے کیا سروکار؟ اگر اس سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، یہ تذکرہ میرے لیے بہت ہی دردناک ہوتا ہے۔ کوتوالی پہنچ کر انسپکٹر فریدی اسے لاش والے کمرے میں لے گیا۔ لاش کو دیکھ کر عورت بری طرح کانپنے لگی۔ وہ سچ مچ بملہ کے منگیتر ہی کی لاش تھی۔ اس نئے انکشاف پر کوتوالی میں ہلچل مچ گئی۔ رندھیر سنگھ اور بملہ کے والدین کو سرکاری طور پر تار بھیج دیے گئے۔ عورت بری طرح خائف تھی۔ آفیسروں کی گفتگو سے اس نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید اسے حراست میں لے لیا جائے۔ فریدی صاحب، میں تو بڑی پریشانی میں پھنس گئی، عورت پریشانی کے لہجے میں بولی۔ گھبرائیے نہیں، چلیے میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آؤں۔ فریدی حمید کو کوتوالی میں چھوڑ کر خود اس عورت کو ساتھ لے گیا۔ فریدی جب اس عورت کو پہنچا کر واپس آیا تو کوتوالی میں سارجنٹ حمید کو اپنا منتظر پایا۔ حمید اسے بری طرح گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ کیوں بھائی، اس طرح کیوں گھور رہے ہو؟ فریدی مسکرا کر بولا۔ میں آپ کے ہونٹوں پر لپسٹک کے دھبے تلاش کر رہا تھا، حمید نے سادگی سے کہا۔ بڑے گندے خیالات ہیں تمہارے، فریدی برا سا منہ بنا کر بولا۔ جی نہیں، میں انتہائی پاک و صاف خیالات کا آدمی ہوں، جبھی تو میں یہاں تنہا چھوڑ دیا گیا تھا۔ اوہ، تو یہ کہو تم اچھے خاصے گدھے ہو۔ اگر تم میرے ساتھ ہوتے تو میں کبھی اتنے کام کی باتیں نہ معلوم کر سکتا۔ جی ہاں، ایسے موقعوں پر یہی ہوتا ہے، حمید بدستور اسی طرح منہ چلاتے ہوئے بولا۔ بھائی خدا کے لیے اب تم جلدی سے شادی کر ڈالو ورنہ اپنے ساتھ مجھے بھی لے ڈوبو گے، فریدی مسکرا کر بولا۔ نہیں صاحب، آپ اطمینان رکھیے، میں اکیلا ہی ڈوبوں گا۔ اچھا بس باولا پن ختم کرو، مجھے ابھی بہت کچھ کرنا ہے، ابھی تک رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ چلو اب گھر چلیں، وہیں باتیں ہوں گی۔ چلو تمہیں ایک دلچسپ خبر سناؤں گا، میں اس عجیب و غریب چڑیا کی ٹانگیں کاٹ لایا ہوں۔ حمید حیرت سے اس کا منہ دیکھ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر دونوں نے کھانا کھایا۔ حمید حیرت سے اس کا منہ دیکھ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر دونوں نے کھانا کھایا اور ایک ایک سگار سلگا کر آرام کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ فریدی 2-3 لمبے لمبے کش لینے کے بعد بولا۔ بھائی وہ عورت کافی خوبصورت ہے، حمید نے اس کی بات کاٹ کر جملہ پورا کر دیا۔ پھر وہی حماقت کی باتیں، آخر آپ اس موضوع سے کیوں بھاگتے ہیں؟ حمید نے مسکرا کر کہا۔ اس لیے کہ میری جنبیت عورت کی بجائے خطرات میں پڑنے سے تسکین پاتی ہے، فریدی نے جواب دیا۔ یہ سب فلسفہ ہے یا پھر ممکن ہے کہ اللہ نے آپ کو کسی خاص موڈ میں بنایا ہو، حمید نے ہنس کر کہا۔ خیر بھائی، یہ باتیں پھر ہوں گی، میں یہ بتانے جا رہا تھا کہ اس عورت کا نام سروج ہے، وہ اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے ساتھ اسی مکان میں رہتی ہے۔ وہ اندھا ٹھاکر دلبیر سنگھ بھی بڑی پراسرار شخصیت کا مالک معلوم ہوتا ہے۔ سروج کے شوہر کے متعلق بہت سی باتیں معلوم ہوئی۔ یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ وہ ایک سائنسدان تھا۔ آج میں نے اس کی لیبارٹری بھی دیکھی جو اب بہت خراب حالت میں ہے۔ اسے عجیب و غریب چیزیں جمع کرنے کا بھی شوق تھا۔ میں نے اس کے بنائے ہوئے عجائب گھر کی بھی سیر کی، دنیا بھر کی عجیب و غریب چیزیں دیکھنے میں آئیں۔ بملہ کے کمرے کی تلاشی لی، وہاں کوئی خاص چیز نہیں مل سکی۔ اس کے دوران قیام میں اس کے پاس جو خطوط آئے تھے انہیں بھی دیکھا، لیکن کوئی کام کی بات نہ معلوم ہو سکی۔ سروج اور دلبیر سنگھ پر سوالات کی بوچھاڑ کی، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ دلبیر سنگھ انتہائی ضدی اور چڑچڑا آدمی ہے، اس نے کسی بات کا بھی جواب شرافت اور سنجیدگی سے نہ دیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ کافی دولت مند ہیں اور آمدنی کا ذریعہ ان کی جائیداد ہے، ان کا حلقہ احباب زیادہ وسیع نہیں ہے۔
دو تین آدمی اکثر ان کے یہاں آ کر ٹھہرا کرتے ہیں اور بس۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر ہے، ایک تاجر اور ایک وکیل۔ یہ سب یہیں شہر میں رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت زیادہ مشکوک چال چلن کا آدمی ہے، وہ ہے ڈاکٹر ستیش۔ لیکن یہ میرا ذاتی خیال ہے، شہر والے تو اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ویسے وہ میری بلیک لسٹ پر ہے اور شاید میرے علاوہ کوئی اور اس کے کارناموں سے واقف بھی نہ ہو۔ ابھی تک تو ان باتوں میں مجھے کوئی کام کی بات نظر نہیں آئی۔ حمید نے کہا، سروج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی برا خیال تو ابھی تک نہیں قائم کر سکا، لیکن مجھے تو وہ مشکوک نظر آتی ہے۔ حمید نے کہا، مشکوک تو میں بھی تھا، لیکن اب یہ خیال بدل دینا پڑا کیونکہ اس چڑیا کی تلاش میں اسی نے مجھے مدد دی تھی۔ ہاں، وہ چڑیا کی ٹانگوں کا کیا قصہ ہے؟ قصہ کچھ نہیں، جو خیال میں نے پہلے قائم کیا تھا وہ سچ نکلا۔ میں نے دوران گفتگو میں سروج سے چڑیا کے پنجوں کا تذکرہ کیا۔ سارے واقعات سن کر وہ کچھ سوچنے لگی، پھر اچانک چونک پڑی۔ میں نے اسے وہ نشانات دکھائے بھی، اس کا چہرہ اتر گیا۔ وہ مجھے اپنے شوہر کے عجائب گھر میں لے گئی اور کہنے لگی، مجھے تعجب ہے کہ انہیں کس نے استعمال کیا۔ اس جوتے کے تلے میں لوہے کے بنے ہوئے چڑیا کے پنجے جڑے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے شوہر نے یہ جوتے کسی سیاح سے خریدے تھے اور انہیں اپنے عجائبات میں اضافہ سمجھ کر وہاں رکھ دیا تھا۔ وہ سخت پریشان تھی، بار بار یہی کہتی تھی کہ آخر ان جوتوں کو کس نے استعمال کیا۔ میں ان جوتوں کو اپنے ہمراہ لیتا آیا ہوں اور اسی وقت انہیں فنگر پرنٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر آیا ہوں۔ اگر مجرم نے موزے پہن رکھے ہوں گے تو اس میں اس کے پیروں کی انگلیوں کے نشانات ہونے ضروری ہیں۔ فریدی خاموش ہو گیا۔ حمید حیرت سے منہ پھاڑے سن رہا تھا۔ فریدی کے خاموش ہوتے ہی بولا، لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ واقعی وہ عورت جوتوں کے استعمال کرنے والے سے ناواقف ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھے جوتے دکھانے کی بجائے انہیں تلف کر دیتی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظروں میں چڑیا کے پنجوں کی اتنی اہمیت دیکھ کر اس نے یہی مناسب سمجھا کہ جوتے آپ کے حوالے کر کے آپ کا شبہ اس مکان کے رہنے والوں کی طرف سے دور کر دے، کیونکہ چڑیا کے پنجوں کے نشانات اس کے کمپاؤنڈ میں بھی پائے گئے تھے۔ بہرحال اس سے اس کی بے گناہی تو ثابت ہی ہو گئی۔ رہ گئے اس گھر کے دوسرے لوگ یا وہاں آنے جانے والے، تو ان کے علاوہ اور کون ان جوتوں کو پہن سکتا ہے؟ کچھ بھی ہو، معاملہ بہت الجھا ہوا ہے۔ میرے خیال سے تو اس گھر بھر کے لوگوں کو حراست میں لے لینا چاہیے، لیکن میں اسے درست نہیں سمجھتا۔ میں نے سروج کو سمجھا دیا ہے کہ وہ ان جوتوں کے بارے میں کسی سے تذکرہ نہ کرے، حتیٰ کہ دلبیر سنگھ کو بھی یہ بات نہ معلوم ہونے پائے۔ ان لوگوں پر شبہ ظاہر کرنے سے قاتل بہت زیادہ محتاط ہو جائے گا۔ خیر، بہرحال اب آپ نے کیا سوچا ہے؟ حمید نے جمائی لیتے ہوئے کہا، میں 11 بجے کی گاڑی سے کانپور جا رہا ہوں۔ کیوں؟ وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کملا اور رندھیر کے والدین کو تار دے دیے گئے ہیں۔ مجھے ان کے والدین سے کوئی غرض نہیں ہے، میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ رندھیر یہاں آیا کیوں تھا۔ بہرحال میں کل رات تک یہاں واپس آ جاؤں گا۔ سروج کے مکان کی نگرانی کے متعلق ہدایت دے چکا ہوں اور تم خاص طور پر سروج پر نظر رکھنا۔ عجیب معاملہ ہے، حمید اکتا کر بولا۔ کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا شبہ اس پر نہیں ہے اور کبھی اس کی نگرانی کا حکم صادر فرماتے ہیں۔ اگر اتنا ہی سمجھتے ہوتے تو میری جگہ پر ہوتے، فریدی نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ بہرحال جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرنا، اور ہاں، نگرانی سے میرا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس سے قاعدہ عشق شروع کر دیں۔ آپ کو تو بس موقع ملنا چاہیے۔ مطمئن رہیے، میں پرائی بہو بیٹیوں کو اپنی ہی سمجھتا ہوں، حمید نے مسکرا کر کہا۔ بہتر ہے کہ آپ انہیں پرائی ہی رہنے دیں۔ خیر، مذاق چھوڑو۔ ہاں، اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ کسی پر یہ ظاہر نہ ہونے پائے کہ مکان کی نگرانی ہو رہی ہے۔ نگرانی کے لیے میں نے انور، کمار اور وحید کو مقرر کیا ہے اور تم ان کے انچارج ہو۔ ان سے جو اطلاعات ملے ان کا باقاعدہ ریکارڈ رکھنا۔ اور ہاں، ڈاکٹر ستیش کی ڈسپینسری کے پاس ایک فقیر بیٹھا ہے، اس سے تمہیں ڈاکٹر ستیش کے متعلق اطلاع ملیں گی، انہیں بھی محفوظ رکھنا۔ فریدی خاموش ہو گیا۔ اس کے سگار کا گنجان دھواں فضا میں مرغولے بنا رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ چپ رہا، پھر آہستہ سے بولا، ابھی تک فنگر پرنٹ ڈپارٹمنٹ سے کوئی خبر نہیں آئی۔ مجھے تو امید نہیں کہ جوتے میں کسی قسم کے نشانات مل سکیں۔ قاتل انتہائی چالاک ہے، اس نے ایسی حماقت نہ کی ہوگی۔ ایسا ممکن ہے، حمید نے کہا۔ اس کے فرشتوں کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ آپ کا ہاتھ ان جوتوں تک پہنچ سکے۔ بہرحال ابھی تھوڑی دیر میں معلوم ہو جائے گا۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد برآمدے میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا اور فریدی کے ہاتھ میں کاغذ دے کر خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔
लो देखो, रिपोर्ट आ गई। फरीदी ने कागज हमीद की तरफ बढ़ाते हुए कहा। किसी किस्म के निशानात नहीं मिल सके। हालांकि निशानात होने चाहिए थे, क्योंकि आजकल गर्मियों में अमूमन सबके पैर कुछ न कुछ पसीने जरूर छोड़ते हैं। खैर, देखा जाएगा। वो थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर आने वाले की तरफ देख कर बोला, अब तुम जा सकते हो। अच्छा भाई, अब मैं रवानगी के लिए तैयारी करूं? देखो, बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। जरा भी लापरवाह हुए कि काम बिगड़ा। आप इत्मीनान रखिए, अब मैं पूरी पूरी एहतियात करूंगा, हमीद ने उठते हुए कहा। इस वक्त 9 बजे हैं। लाश की शनाख्त के वक्त से लेकर 11 बजे तक के वक्फे में एक के अलावा और कोई ट्रेन कानपुर न जाएगी। मैं आपका मतलब समझ गया, लेकिन दूसरा कोई कार से भी जा सकता है, हमीद ने मुड़कर कहा। बहुत मुमकिन है कि ऐसा हो भी गया हो, लेकिन बेसूद। रणधीर सिंह के मकान के करीब परिंदा भी पर न मार सकेगा। मैंने उसका इंतजाम पहले ही कर दिया है। लाश की शनाख्त के बाद ही मैंने कानपुर के महकमा सुराग रसानी को बजरिया तार मुतल्ला कर दिया था। इस वक्त रणधीर सिंह के मकान के एक एक कमरे में पुलिस के आदमी मुतय्यन होंगे। तो फिर अब आपकी जाने की क्या जरूरत है, हमीद ने कहा। भाई, हर एक काम करने का तरीका अलग होता है। अच्छा, अब मैं जरा अपना सामान दुरुस्त कर लूं। फरीदी ने यह कहकर मुड़ने का इरादा ही किया था कि एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। वहीद, फरीदी ने चौंक कर कहा, क्या बात है? वहीद का सांस फूला हुआ था। वो रुक कर दम लेने लगा, फिर रुक रुक कर बोला, एक लाश? और क्या मतलब? हमीद जल्दी से बोला। मैं इंस्पेक्टर साहब की हिदायत के मुताबिक उस मकान की निगरानी के लिए जा रहा था। जब मैं उस जगह पर पहुंचा जहां से रणधीर की लाश बरामद हुई थी, तो मुझे बहुत सख्त बदबू महसूस हुई। अंधेरा फैल चुका था। मैंने टॉर्च की रोशनी में एक औरत की लाश देखी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो कहीं से खोद कर निकाली गई हो। तो फिर तुमने क्या किया? फरीदी ने जल्दी से कहा। मैं करीब के देहात से 4-5 आदमियों का इंतजाम करके लाश को कोतवाली उठाकर लाया हूँ। ये तुमने बहुत अच्छा किया। हमीद, मेरा जाना नहीं रुक सकता। ये लाश दरअसल मेरे रोकने के लिए ही निकाली गई है। अच्छा बताओ, ये लाश किसकी हो सकती है? भला मैं क्या बता सकता हूँ, हमीद ने कहा। ये उसी औरत की लाश है जिसका तस्करा रणधीर ने कोतवाली इंचार्ज से किया था, यानी बमला की लाश। अरे, हमीद ने चौंक कर पीछे हटते हुए कहा, लेकिन आप वसूख के साथ किस तरह कह सकते हैं? अभी तुम्हें यकीन आ जाएगा। तुम सीधे सरोज के यहाँ चले जाओ और उसे लेकर कोतवाली आओ। दलबेर सिंह अगर उसे तना ना आने दे तो उसे भी लेते आना। और हाँ देखो, सब काम एहतियात से करना। मुमकिन है कि वापसी में मुझसे मुलाकात ना हो सके, इसलिए गुड नाइट। फरीदी ये कहता हुआ कमरे से चला गया। दिल्ली एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से चीखती चिंगारती भाग रही थी। इंस्पेक्टर फरीदी एक मोमर आदमी की बहस में फर्स्ट क्लास में सफर कर रहा था। गर्मी की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी, और अगर शायद इस वक्त नींद आती भी तो ना सोता, क्योंकि सामने वाली बर्थ पर लेटा हुआ सिख उसकी तवज्जो का मरकज बना हुआ था। वो 2 दिन स्टेशन के बाद सवार हुआ था और उस वक्त कोई अखबार पढ़ रहा था। सबसे ज्यादा दिलचस्प चीज ये थी कि उसने इस वक्त भी स्याह ऐनक पहन रखी थी। फरीदी सोचने लगा कि अगर इसकी आंखें खराब होती तो वो उस वक्त अखबार ना पढ़ता, और अगर आंखें नहीं तो रात के वक्त स्याह ऐनक लगाकर पढ़ना किसी होशमंद आदमी के लिए नामुमकिन है। तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि वो या तो पागल है या फिर। अभी वो सोच ही रहा था कि सिख ने उसकी तरफ करवट बदली और मुस्कुराने लगा। क्यों साहब, कानपुर किस वक्त आएगा? उसने जवाई लेते हुए कहा। कानपुर नहीं आएगा, बल्कि हम लोग 4 बजे कानपुर पहुंचेंगे, फरीद ने मुस्कुराकर कहा। एक ही बात है, उसने हंसकर कहा और फिर चौंक कर उठ बैठा, लेकिन दूसरे ही लम्हे संभल कर अपना जूता तलाश करने लगा। जब वो बाथरूम से लौटा तो फरीदी के सामने खड़ा हो गया। फरीदी साहब, आदाब अर्ज है, उसने मुस्कुराकर झुकते हुए कहा। अगर फरीदी की जगह कोई और होता तो इस अचानक हमले पर जरूर भौंकला जाता, लेकिन फरीदी इसी तरह पुरसुकून रहा। सिख ने शायद ये समझा था कि अचानक पहचान लिए जाने पर फरीदी जरूर परेशान हो जाएगा, लेकिन जब उसने ये देखा कि फरीदी के इत्मीनान में किसी किस्म का फर्क नहीं आया, तो वो खुद बुरी तरह भौंकला गया। आदाब अर्ज, फरीदी ने लेटे ही लेटे कहा, और फिर किसी ख्याल में डूबकर सिगार के कश लगाने लगा, जैसे कोई बात ही ना हो। सिख शायद उलझन में पड़ गया था कि अब क्या कहे। उसकी हालत बिल्कुल उस बच्चे जैसी हो रही थी जिसकी शरारत से अचानक कोई कार स्टार्ट हो जाए और वो भौंकलाकर ये सोच रहा हो कि अब मशीन किस तरह बंद की जाए। वो घुटी घुटी आवाज में खांसने लगा।
فریدی کا انداز ایسا تھا جیسے اس کے علاوہ اس ڈپارٹمنٹ میں کوئی اور نہ ہو۔ فریدی صاحب کہیے کیسا پہچانا؟ وہ دوبارہ جھیپی ہوئی ہنسی کے ساتھ بولا۔ فریدی چونک کر بولا، لیکن میری شرافت کی بھی داد دیجیے کہ میں نے آپ کو پہچان کر بھی خواہ مخواہ دخل در معقولات کی ضرورت نہیں سمجھی۔ آپ بھلا مجھے کیا جانے؟ وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولا۔ کیوں سردار جی، کیا اب بھی یہ بتانے کی ضرورت رہ جاتی ہے کہ آپ کی داڑھی اور کیس دونوں نکلی ہیں؟ فریدی نے لیٹے ہی لیٹے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سکھ چپ چاپ اپنی برتھ کی طرف لوٹ گیا۔ فریدی بدستور اسی طرح لیٹا چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ چلتی ہوئی ٹرین کے اندر ہوا کے جھراٹے آ رہے تھے اور پنکھا چل رہا تھا، لیکن پھر بھی سکھ کے ماتھے پر پسینے کی نتنی بوندیں پھوٹ آئی تھیں۔ اس نے سرہانے رکھے ہوئے چھوٹے سے اٹیچی سے ریوالور نکالا اور فریدی کی طرف تان کر کہنے لگا، بس خبردار، اٹھنے کی کوشش نہ کرنا۔ عجیب احمق آدمی ہو، فریدی نے ہنس کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے دل میں یہ خیال کیسے پیدا ہوا کہ خواہ مخواہ اٹھنے کی کوشش کروں گا؟ بکو مت، سکھ گرج کر بولا۔ دیکھو بھائی، گفتگو کے دوران تہذیب شرط ہے، ورنہ مجھے کہیں سچ مچ نہ اٹھنا پڑے۔ فریدی نے نہایت اطمینان اور سنجیدگی سے کہا، تم آخر چاہتے کیا ہو؟ سب سے پہلے تم نے مجھے فریدی کہہ کر مخاطب کیا، حالانکہ مجھے لوگ میجر سردار خان کہتے ہیں، لیکن میں نے برا نہ مانا۔ پھر تم نے میرا مضحکہ اڑانے کی غرض سے یہ کہا کہ میں تمہیں پہچان گیا، لیکن میں پھر بھی ٹال گیا، حالانکہ میں نے چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا کہ تم اس طرح سے کہتے ہو کہ کیسا پہچانا۔ میں تو تمہارے خواہ مخواہ مذاق پر کچھ نہ بولا، لیکن میں نے ذرا یہ کہہ دیا کہ تمہاری داڑھی اور کیس نکلی ہیں تو تم نے ریوالور نکال لیا۔ عجیب آدمی ہو، تمہیں اس تاریک رات میں سیاہ چشمہ لگا کر پڑھتے دیکھ کر پہلے ہی خیال ہوا تھا کہ ضرور تمہارا دماغ خراب ہے۔ پتہ نہیں لوگ ایسے آدمیوں کو تنہا کیوں سفر کرنے دیتے ہیں، مانا کہ تم کسی اونچے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، مگر ایسا بھی کیا کہ مذاق کی باتوں پر ریوالور نکال لو؟ اور پھر پہلے تم نے مجھے چھیڑا تھا۔ تم مجھ سے عمر میں چھوٹے ہو، اس لیے بطور نصیحت یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے اوپر قابو رکھنا سیکھو۔ اور ہاں، ریوالور کا رعب ہر ایک پر نہیں پڑتا۔ میں سن 14 کی جنگ میں ہزاروں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہوں۔ یہ باشد بھر کر ریوالور لا حول ولا قوت مجھے میجر سردار خان کہتے ہیں؟ سردار جی، سکھ کا ریوالور والا ہاتھ پوری طرح کانپ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ جھک گیا، اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ چپ رہا، پھر کھنکار کر کہنے لگا، معاف کیجیے گا میجر صاحب، مجھے دھوکا ہوا ہے۔ اب آپ سے کیا پردہ، آپ بھی سرکاری آدمی ہیں۔ میں دراصل CID کا انسپکٹر ہوں۔ آج کئی دن سے میں بہت بڑے بدماش کے چکر میں ہوں۔ مجھے دراصل بڑا دھوکا ہوا ہے۔ کیا کہا جائے کہ آپ کی آنکھیں اس کمبخت کی آنکھوں سے بہت ملتی جلتی ہیں۔ میں ایک بار پھر معافی چاہتا ہوں میجر صاحب۔ کوئی بات نہیں، فریدی نے ہنس کر کہا، اکثر دھوکا ہو ہی جاتا ہے۔ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں آپ؟ کانپور۔ چلیے، سفر مزے میں کٹے گا، میں بھی کانپور جا رہا ہوں۔ بڑی خوشی ہوئی۔ آپ آج کل کہاں تعینات ہیں؟ فریدی نے پوچھا۔ الہ آباد میں۔ تب تو آپ بڑے مزے میں ہوں گے، فریدی نے ہنس کر کہا۔ کیوں مزے میں کیوں؟ سکھ نے حیرت سے کہا۔ خوب امرود کھاتے ہوں گے، فریدی نے کہہ کر ایک بھدا سکیکا لگایا۔ سکھ بھی ہنسنے لگا۔ آپ سگار پیتے ہیں؟ فریدی نے سگار کیس بڑھاتے ہوئے کہا۔ جی نہیں شکریہ۔ تو پھر کچھ باتیں کیجیے تاکہ راستہ کٹے۔ اب تو نیند آنے سے رہی، ریوالور دیکھتے ہی رفو چکر ہو گئی، فریدی نے مسکرا کر کہا۔ جی مجھے سخت شرمندگی ہے، سکھ نے ہنس کر دانت نکال دیے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، فریدی نے ہنس کر کہا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر سکھ بولا، دیکھیے کب تک وہ بدماش ہاتھ آتا ہے۔ کون بدماش؟ فریدی چونک کر بولا۔ وہی فریدی، سکھ نے کہا، جس کے دھوکے میں خواہ مخواہ آپ کو پریشان کیا۔ دیکھیے اگر آپ اسی طرح دھوکہ کھاتے رہے تو مشکل ہی ہے اس پر ہاتھ پڑ سکے، فریدی نے ہنس کر کہا۔ ہاں یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں کہ اس کا جرم کیا ہے۔ ارے صاحب معمولی جرم نہیں، سکھ بولا۔ آپ نے الہ آباد کے کینیڈا بینک کی چوری کا حال ضرور سنا ہوگا۔ اس چوری میں اسی کا ہاتھ تھا، اس کے ساتھیوں نے ایک چوکیدار کو بھی جان سے مار ڈالا۔ تب وہ بڑا خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے، فریدی نے کہا۔ اور آپ اسے تنہا گرفتار کرنے نکلے ہیں؟ جی نہیں، ہم کئی ہیں۔ اچھا، فریدی نے معنی خیز انداز میں کہا۔ مجھے امید ہے کہ وہ جلد ہی گرفتار ہو جائے گا، سکھ نے اپنا چشمہ اتارنے کی تیاری کرتے ہوئے کہا۔ فریدی اس کی آنکھیں دیکھتے ہی چونک پڑا اور پھر دل ہی دل میں ہنسنے لگا۔ اچھا بھائی میجر صاحب،
اب تو نیند آ رہی ہے، سکھ نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ اچھا صاحب، شب بخیر، فرید نے جلا ہوا سگار کھڑکی سے باہر پھینکتے ہوئے کہا۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے ہوں گے، سکھ خراٹے لے رہا تھا۔ فریدی آہستہ آہستہ اٹھا اور دفتن سوئے ہوئے سکھ پر ٹوٹ پڑا۔ سکھ نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ فریدی کی گرفت میں بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ کچھ نیند کا خمار، کچھ اس اچانک حملے سے پیدا شدہ بدحواسی اور کچھ بوکھلاہٹ، ان سب چیزوں نے اس میں جدوجہد کی قوت نہ رہنے دی۔ فریدی نے اس کی ٹائی سے اس کے دونوں ہاتھ اس کی پیٹھ پر جکڑ دیے۔ اب وہ برت پر بے بس پڑا ہوا تھا، گالیاں بک رہا تھا۔ فریدی کھڑا مسکراتا رہا۔ وہ ہمیشہ ایسے موقعوں پر اپنے شکار کی پھڑپھڑاہٹ سے کافی محسوس ہوا کرتا تھا۔ اب میں اپنے پیارے سی آئی ڈی انسپکٹر کے درشن کرنا چاہتا ہوں، فریدی نے جھک کر سکھ کی داڑھی نوچتے ہوئے کہا۔ مٹھی میں بہت سے بال اکھڑ آئے اور اس کی منڈی ہوئی شفاف تھوڑی دکھائی دینے لگی۔ فریدی نے داڑھی کے بال نوچ لیے اور اس کی پگڑی اتار دی۔ آہا، ڈاکٹر ستیش، تم سے اتنی جلدی ملنے کی امید نہ تھی، فریدی نے مسکرا کر کہا۔ وہ برابر اردو اور انگریزی میں گالیاں بکے جا رہا تھا۔ شور مت مچاؤ ستیش، فریدی گرج کر بولا۔ آج ہی تو تم میری گرفت میں آئے ہو، دیکھتا ہوں اب کیسے بچ نکلتے ہو۔ عرصے سے میری نگاہیں تم پر تھیں، میں تمہارے جرائم سے بھی واقف تھا، لیکن تم قانون کی گرفت سے ہمیشہ بچ نکلتے تھے۔ دیکھا جائے گا اس وقت تم نے کون سے قانون کے تحت مجھے باندھ رکھا ہے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ستیش تیزی سے بولا۔ بھیس بدل کر لوگوں کو دھوکہ دینا، فریدی نے مسکرا کر کہا۔ کم از کم 6 مہینے کے لیے تو ضرور جاؤ گے۔ تم مجھے کھول دو ورنہ اچھا نہ ہوگا، ڈاکٹر ستیش نے چیخ کر کہا۔ اور تمہیں کھول ہی دینے پر کیا اچھا ہوگا، فریدی نے ہنس کر کہا۔ تمہیں کھول دوں تاکہ تم مجھے اپنے بغیر لائسنس کے ریوالور کا نشانہ بنا دو، کیوں ہے نا یہی بات؟ دیکھو میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے کھول دو ورنہ کہیں تمہیں اپنی ملازمت سے نہ ہاتھ دھونے پڑے۔ میں پانی سے ہاتھ دھونے کا عادی ہوں، اس کی فکر آپ نہ کریں۔ تو تم نہیں کھولو گے؟ ہرگز نہیں۔ اچھا، دیکھ لوں گا، جی بھر کر دیکھ لینا، کہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ بہت ممکن ہے کہ بملہ اور رندھیر بھی اپنا زور لگا کر تمہیں زیادہ دنوں کے لیے بھجوا دیں، فریدی نے ہنس کر کہا۔ بملہ اور رندھیر کا نام سن کر ڈاکٹر ستیش کے منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ فریدی کو حیران آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ کیوں چپ ہو گئے؟ فریدی نے اپنے شانے اچھالتے ہوئے کہا۔ کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ سچ بتانا ڈاکٹر، آخر اس بھیج میں تم کہاں اور کیا کرنے جا رہے تھے؟ اگر فرض کرو میں یہ نہ بتاؤں تو، ڈاکٹر ستیش نے تیزی سے کہا۔ تمہاری مرضی، میں کسی کو کسی بات پر مجبور کرنے کا عادی نہیں، لیکن اس وقت سے ڈرو جب سول پولیس کے رنگروٹ تمہاری پوزیشن کا خیال کیے بغیر تم سے ساری باتیں اگلوانا شروع کر دیں گے۔ اگر سیدھے سیدھے مجھے بتا دو گے تو اس عذاب سے تمہیں نجات مل جائے گی، ورنہ۔ فریدی تھوڑی دیر تک رک کر ڈاکٹر ستیش کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بغور دیکھتا رہا، پھر اچانک بولا۔ شام والی لاش بملہ ہی کی تھی نا؟ ہاں، کیا مطلب؟ ڈاکٹر ستیش چونک کر سنبھلتے ہوئے بولا۔ تم نہ جانے کیا الٹی سیدھی ہانپ رہے ہو۔ خیر، میرا مقصد حل ہو گیا، اور میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم آسانی سے یہ سب کچھ نہ بتاؤ گے۔ خیر پھر صحیح، اچھا اتنا تو بتا ہی دو کہ جب تم مجھے پہچان گئے تھے تو خواہ مخواہ مجھے چھیڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ڈاکٹر ستیش مسکرانے لگا، دفتن اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے ہنس کر کہا، واہ فریدی صاحب، آپ کیسے سراغ رساں ہیں کہ اتنا بھی نہیں سمجھے۔ بھئی آپ کو 10 بجے رات اسٹیشن کی طرف آتے دیکھا تو مجھے مذاق سوچا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے اس طرح تعارف حاصل کیا جائے۔ میں نے سکھ کا بھیس بدلا اور کار میں بیٹھ کر فوراً اگلے اسٹیشنوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں سے اتفاقاً مجھے اسی ڈبے میں آنا پڑا جہاں آپ تھے۔ یہ اتفاق نہیں تو اور کیا ہے؟ ڈاکٹر ستیش ہنسنے لگا۔ بہت اچھے، فریدی نے ہنس کر کہا، میری چھری سے مجھے ہی ہلاک کر رہے ہو؟ ڈاکٹر میرے لیے تمہاری یہ باتیں کسی 6 مہینے کے بچے کی ہوں وہاں سے زیادہ وقت نہیں رکھتی۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں اس بات کا یقین کیسے آ گیا تھا کہ میں کانپور ہی کی طرف سفر کروں گا، جبکہ 11 بجے اور دوسری 3 گاڑیاں مختلف سمتوں میں جاتی ہیں؟ ڈاکٹر ستیش خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر پشیمانی کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ کچھ خجالت اور کچھ جھنجھلاہٹ نے اس کے چہرے کو بہت زیادہ مسخ بنا دیا تھا۔ خیر تو تم یہ بھی نہیں بتانا چاہتے کہ تم نے مجھے خواہ مخواہ کیوں چھیڑا تھا؟ فریدی نے سگار سلگاتے ہوئے کہا۔ دیکھو میں پھر کہتا ہوں کہ میرے ہاتھ کھول دو، ڈاکٹر ستیش نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، اور میں تم سے استدعا کرتا ہوں کہ بار بار یہی ایک جملہ دہراتے جاؤ،
فریدی نے مسکرا کر کہا۔ تم عجیب گدھے کے بچے ہو، ڈاکٹر ستیش نے چیخ کر کہا۔ ذرا اس بات کو صاف کر دو کہ میں گدھے کا بچہ ہونے کی وجہ سے عجیب ہوں یا عجیب ہونے کی وجہ سے گدھے کا بچہ ہوں، یا پھر، فریدی نے سنجیدگی سے کہا، تمہارا سر، ڈاکٹر زور سے چیخا۔ ہاں ہاں، میرا سر، فریدی نے گھبراہٹ میں اپنا سر ٹٹولتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا میرے سر کو؟ موجود تو ہے۔ چپ رہو الو کے، ڈاکٹر ستیش زش ہو کر زور سے چیخا۔ اچھا چپ ہو گیا، الو کا، فریدی نے اسی انداز میں چیخ کر کہا اور چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر ستیش نے جھنجھلاہٹ میں اپنا سر دیوار سے ٹکرایا۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ اپنے ساتھ مجھے بھی پھنسواؤ گے کیا؟ اگر دیوار ٹوٹ گئی تو؟ فریدی نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ستیش نے جھنجھلاہٹ میں اس کے منہ پر تھوک دیا۔ یہ اچھی علامت ہے، فریدی نے رومال سے اپنا منہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، ستیش نے تنگ آ کر کہا۔ لیکن خدا ہی کے حکم سے میں تمہارا پیچھا نہ چھوڑوں گا۔ او یو بروٹ، ڈاکٹر ستیش اس بری طرح چیخا کہ اس کی آواز بھر آ گئی اور وہ بے تحاشا ہنسنے لگا۔ فریدی نے کہکا لگایا، خوب دل کھول کر ہنس لو، لیکن اتنا یاد رکھو کہ میں تمہیں زندہ نہ چھوڑوں گا، ستیش نے غصے سے ہانپتے ہوئے کہا۔ کیا کروں ڈاکٹر صاحب، جب سے اس بوتل والی گیس کا اثر دماغ پر ہوا ہے بعض اوقات بے وجہ بھی ہنسی آنے لگتی ہے، فریدی نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈاکٹر ستیش کا منہ پھر اتر گیا، وہ فریدی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر سچ بتانا، وہ کس کی ایجاد ہے؟ تم سے تو اس کی امید نہیں، تم ٹھہرے گھامڑ آدمی۔ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ ڈاکٹر ستیش نے فخریہ لہجے میں کہا، لیکن پھر فوراً ہی سنبھل کر بولا، تم نہ جانے کیا بک رہے ہو، کیسی گیس کیسی ایجاد، گھامڑ تم خود ہوگے۔ خیر یہ تو تمہارا دل ہی جانتا ہوگا میں کتنا گھامڑ ہوں۔ ڈاکٹر ستیش خاموش ہو گیا۔ اتنی دیر تک چیختے رہنے سے وہ نڈھال سا ہو گیا تھا۔ ایک ہارے ہوئے نا امید جواری کی طرح اس نے ہاتھ پیر ڈال دیے۔ فریدی اب بھی اسے چھیڑ رہا تھا، لیکن وہ بالکل خاموش تھا، نہ جانے وہ کیا سوچ رہا تھا۔ فریدی نے گھڑی دیکھی، گاڑی 15 منٹ کے بعد کانپور پہنچنے والی تھی۔ دوسرے دن فریدی کانپور سے لوٹ آیا، اس کے ساتھ ڈاکٹر ستیش بھی تھا، جس کی نگرانی کے لیے کانپور سے 2 کانسٹیبل ساتھ آئے تھے۔ حمید فریدی کو لینے کے لیے اسٹیشن آیا تھا، وہ ڈاکٹر ستیش کو اس حال میں دیکھ کر متعجب ہوا۔ یہ حضرت کہاں؟ اس نے فریدی سے پوچھا۔ میں یہاں خواہ مخواہ پریشان ہو رہا تھا کہ آخر یہ کہاں لاپتہ ہو گئے۔ بھائی میں ایسے دوستوں کو اپنے ساتھ ہی رکھتا ہوں، فریدی نے مسکرا کر کہا۔ ڈاکٹر ستیش اسے قہر بھری نظروں سے گھورنے لگا۔ وہ لوگ اسٹیشن سے نکل کر باہر آئے۔ حمید فریدی کی کار لے کر آیا تھا۔ فریدی نے ڈاکٹر ستیش سے کار میں بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن وہ بدستور کھڑا رہا، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ کانسٹیبلوں نے اسے زبردستی کار میں بٹھانا چاہا۔ اچانک ایک فائر ہوا اور ڈاکٹر ستیش چیخ کر زمین پر آ رہا۔ گولی سر کی ہڈیاں توڑتی ہوئی پیشانی سے نکل گئی تھی۔ فریدی اور حمید اس طرف جھپٹے جدھر سے فائر ہوا تھا۔ لوگ ادھر ادھر بڑی بے ترتیبی سے بھاگنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایسی بھگدڑ مچی جیسے ان قریب بمباری ہونے والی ہو۔ فریدی بری طرح جھلایا ہوا تھا۔ بالکل بیکار ہے حمید، ان کم بختوں کی بدحواسی کی وجہ سے شکار ہاتھ سے نکل گیا، اس نے رک کر پیشانی سے پسینہ پہنچتے ہوئے کہا۔ حمید نے سراسیمگی کے عالم میں کہا، یہ آخر ہوا کیا؟ بہت برا ہوا، اب دوبارہ شروع سے کام کرنا پڑے گا، ساری محنت برباد ہو گئی، فریدی نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ستیش کی لاش کوتوالی لائی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس حادثے کی خبر سارے شہر میں مشہور ہو گئی۔ فریدی سے بیان لیا گیا، اس نے ستیش کی گرفتاری سے لے کر موت تک کے سارے واقعات بتائے، لیکن اس نے اپنے اس شبے کا اظہار نہ کیا کہ ڈاکٹر ستیش کا تعلق رندھیر والے کیس سے بھی ہے۔ اخبارات نے اس نئے حادثے پر طرح طرح کی حاشیہ آرائیاں کی۔ حمید پورے حالات جاننے کے لیے بری طرح بے چین تھا۔ کوتوالی سے فرصت پا کر جب دونوں گھر آئے تو حمید سے صبر نہ ہوا، وہ پھر پوچھ بیٹھا۔ فریدی سفر کے سارے واقعات بتانے کے بعد بولا، ہاں بھائی یہ تو بتاؤ کہ وہ لاش بملہ ہی کی تھی نا؟ جی ہاں بملہ کی، حمید نے کہا، اور سروج حوالات میں ہے۔ کیا مطلب؟ فریدی نے چونک کر کہا۔ آپ کے جانے کے بعد میں سروج کو کوتوالی لایا، حالانکہ لاش خراب ہو چکی تھی، اس کا چہرہ بڑی حد تک بگڑ گیا تھا، لیکن سروج نے اسے پہچان لیا، اس کا بیان دوبارہ لیا گیا، دلویر سنگھ کی ضمانت ہو گئی، لیکن سروج ابھی تک حوالات ہی میں ہے۔ یہ بہت برا ہوا، ان گدھوں کو کبھی عقل نہ آئے گی، سارا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا کم بختوں نے، تم نے انہیں ایسا کرنے سے روکا کیوں نہیں؟
میں نے چیف انسپیکٹر سے کہہ کر رکوانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے بھی کوئی دھیان نہ دیا۔ خیر، اور کوئی خبر؟ ڈاکٹر ستیش یہاں سے غائب ہی ہو گیا تھا۔ دلبیر سنگھ اور سروج کی گرفتاری کے بعد مکان کی نگرانی کا کوئی سوال ہی نہیں رہ گیا۔ حمید، تم اتنے بدھو کیوں ہوتے جا رہے ہو؟ فریدی نے اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہ کیسے سوچی کہ یہی دونوں مجرم ہیں؟ اس قسم کے کام اکیلے نہیں کیے جاتے۔ شروع ہی سے چیختا آ رہا ہوں کہ اس میں کسی گروہ کا ہاتھ ہے، پھر بھی تم نے ایسی حماقت کر ڈالی۔ افسوس۔ اب کیا بتاؤں، ہو ہی گئی غلطی۔ بس قصہ ختم، الو کہیں کے۔ کانپور میں کیا رہا؟ حمید تھوڑی دیر خاموش ہو کر بولا۔ کانپور میں میں نے یہ رائے قائم کی تھی کہ ڈاکٹر ستیش ہی اس گروہ کا سرغنہ ہے، لیکن یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کی موت اس طرح واقع نہ ہوتی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس گروہ کے ایک معمولی ممبر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ خود اس نے کسی قسم کا بیان نہیں دیا، لیکن میں نے اپنے طریقوں سے اس بات کا پتہ لگا لیا تھا کہ وہ اس گروہ سے تعلق ضرور رکھتا ہے۔ ایک بات صاف نہ ہو سکی کہ وہ اس وقت بھیس بدل کر کانپور کیوں جا رہا تھا۔ اگر اس کا مقصد رندھیر سنگھ کی گھر کی تلاشی لینا تھا تو اس نے مجھے ٹرین میں چھیڑا کیوں؟ چپ چاپ نکل کیوں نہ گیا؟ ہاں واقعی یہ چیز عجیب و غریب ہے، حمید کچھ سوچتا ہوا بولا۔ میں ایک نتیجے پر اور پہنچا ہوں، وہ یہ کہ جس وقت بملہ کی گولی لگی وہ رندھیر کے موٹر سائیکل کے کیریئر پر بیٹھی تھی۔ رندھیر نے یہ بیان غلط دیا تھا کہ وہ تنہا جلال پور سے آ رہا تھا اور اس نے دھرم پور کے جنگل میں ایک عورت کی لاش دیکھی تھی۔ گولی لگتے ہی بملہ گر گئی تھی۔ اس کے گرنے کے بعد رندھیر وہاں کچھ دیر رکا بھی تھا۔ یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ حمید نے کہا۔ یہ دیکھو، یہ خط مجھے کانپور میں رندھیر کے کمرے کی تلاشی لیتے وقت ملا تھا۔ فریدی نے جیب سے خط نکال کر حمید کی طرف بڑھا دیا۔ حمید خط پڑھنے لگا۔ رندھیر، میں ایک بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہو گئی ہوں، مجھے آ کر بچاؤ۔ کسی طرح یہاں سے آ کر مجھے خاموشی سے نکال لے جاؤ۔ دیکھو، یہ بات کسی پر ظاہر نہ ہونے پائے، ورنہ میری جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ مجھے لکھو کہ تم کب آ رہے ہو، لیکن اس طرح آنا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے۔ یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ اس خط کو پڑھ کر جلا دینا۔ بملہ۔ لیکن اس خط سے آپ نے ان باتوں کا اندازہ کیسے لگا لیا؟ نہایت آسانی سے، فریدی نے کہا۔ اگر مجھے یہ خط نہ ملتا تو مجھے نہ جانے کتنا اور بھگتنا پڑتا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، فریدی نے مسکرا کر کہا۔ تم کبھی میرا مطلب نہیں سمجھتے۔ خیر سنو، جب یہ خط رندھیر کو ملا ہوگا تو اس نے اس کے جواب میں بملہ کو لکھا ہوگا کہ وہ اسے نکال لے جانے کے لیے آ رہا ہے، اور اس نے اس سے تمام واقعات بھی پوچھے ہوں گے۔ ممکن ہے کہ یہ خط ان لوگوں کے ہاتھ لگ گیا ہو جن کی گرفت سے وہ نکل جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ رندھیر کو یہاں آنے دیا جائے اور اس طرح بملہ اور رندھیر دونوں کا خاتمہ کر دیا جائے کہ کسی کو کانو خان خبر تک نہ ہو۔ رندھیر یہاں آیا، اس نے موٹر سائیکل حاصل کی اور بملہ کو اس پر سوار کر کے لے بھاگا۔ قاتلوں نے اپنا پلان پہلے ہی سے تیار کر رکھا تھا۔ پہلے انہوں نے بملہ کو ختم کیا۔ جب رندھیر یہاں سے پولیس لے گیا تو انہوں نے گولیاں چلا کر پولیس والوں کو تو بھگا دیا اور رندھیر کو وہیں ڈھیر کر کے دفن کر دیا۔ اس طرح انہوں نے رندھیر کو پولیس کی نگاہوں میں مجرم قرار دے کر بملہ کے غائب ہو جانے کا ذمہ دار بھی بنا دیا۔ لیکن جب انہوں نے رندھیر کو دفن کر دیا تھا تو اس بات کا کیسے پتہ چلتا کہ وہ یعنی رندھیر بملہ کا منگیتر تھا؟ آخر اس کا اظہار بھی تو ضروری تھا، ورنہ بملہ کے فرار کی ذمہ داری اس پر کیوں عائد ہوتی؟ حمید نے کہا۔ نہایت آسانی سے، بملہ نے رندھیر کو لکھ دیا تھا کہ وہ کسی سے اس بات کا تذکرہ نہ کرے، لہٰذا اس کی روانگی کی اطلاع کسی کو نہ ہو سکی۔ یہ لازمی بات ہے کہ رندھیر کے اچانک اس طرح غائب ہو جانے سے لوگوں کو یہی خیال ہوتا کہ وہ دونوں کہیں فرار ہو گئے ہیں، جبکہ لوگ پہلے سے جانتے ہی تھے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے منگیتر ہیں۔ حمید نے سوچتے ہوئے کہا۔ پھر موٹر سائیکل کا نمبر مٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو بہت معمولی سی بات ہے۔ اگر موٹر سائیکل کا نمبر نہ مٹایا جاتا تو اس کے مالک کا پتہ نہایت آسانی سے چل جاتا، اور رندھیر کی لاش کو دفن کر دینے کا مطلب ہی یہ تھا کہ پولیس ادھر ادھر اندھیرے میں سر مارتی پھرے۔ وہ تو دعا دو گیدڑوں کو کہ رندھیر کی لاش برآمد ہو گئی، ورنہ ہم لوگ تو اندھیرے میں ہی رہتے۔ اب آپ نے کیا سوچا ہے؟ حمید نے کہا۔ ابھی کچھ نہیں سوچا، ابھی تو فی الحال مجھے سروج کو رہا کرا کے جلال پور پہنچانا ہے۔ عشق اول درد دل ہے دا، حمید نے بطرے سے قوالی جھومتے ہوئے کہا۔ کیا بکتے ہو؟ فریدی بیزاری سے بولا۔ ارے کیا پوچھتے ہیں حضور، بس یہ سمجھ لیجیے کہ پرانے مصنفوں کے الفاظ میں وہ ملائی کے فریب، پری تمثال، روکش مہروما و انجم
لبد جبیں زہرائے جبیں بے لبائے شکریں سراپا انتظار بتلائے کھانسی و بخار انتظار کی گھڑیاں کبھی گنتی ہوں گی اور کبھی رد دیتی ہوں گی اہے بس بس بکواس بند ورنہ آپ میرے حق میں دستربردار ہو جائیں گے بہت بہت شکریہ حمید نے ہنس کر کہا تم ہو اچھے خاصے گدھے فریدی نے اکتا کر کہا اور آنکھیں بند کر کے آرام کرسی کی پشت سے ٹک گیا فریدی حوالات میں سروج سے ملا وہ اسے دیکھ کر رونے لگی اس کی رہائی کا انتظام اس نے پہلے ہی کر دیا تھا وہ اسے دم دلاسا دیتا ہوا جلال پور لے آیا ٹھاکر دلبیر سنگھ سروج کی آمد کے متعلق سن کر آپے سے باہر ہو گیا اس کی بے نور آنکھوں میں خون اتر گیا بھویں تن گئی اور چیخ کر بولا اب یہاں کیا کرنے آئی ہو خاندانی عزت خات میں تو ملا دی بھیا جی آخر اس میں میرا کیا قصور ہے سروج روتے ہوئے بولی کیوں بلایا تھا تم نے بملہ کو خود جان سے گئی اور ہماری گردن نالی میں رگڑی گئی اندھے دلبیر سنگھ نے چیخ کر کہا اب یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ٹھاکر امر سنگھ کے خاندان کی بہو اور جیل میں تو بھی پرکاش جی کے ساتھ کیوں نہ مر گئی ٹھاکر صاحب بھلا اس میں ان کا کیا قصور ہے فریدی نے نرم لہجے میں بولا آپ چپ رہیے جناب یہ میرے گھریلو معاملات ہیں دلبیر سنگھ چیخ کر بولا ٹھاکر صاحب مجھے شرمندگی ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف اٹھانی پڑی اگر میں یہاں ہوتا تو اس کی نوبت نہ آنے پاتی فریدی پھر ہنسی انداز میں بولا تکلیف نہ اٹھانی پڑتی دلبیر سنگھ جھلا کر بولا آپ کیا جانیے کہ خاندان کی عزت کیا چیز ہوتی ہے میں جانتا ہوں لیکن اب جو ہوا سو ہوا انہیں معاف کر دیجئے فریدی نے کہا اچھا تو آپ سفارش کے لیے آئے ہیں کیوں سروج اتنی جلدی اتنے جان اثار پیدا کر لی ہے وہ طنزیہ لہجے میں بولا سروج بے اختیار رونے لگی ٹھاکر صاحب ایسے بزرگ کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی فریدی نے ناخوشگوار لہجے میں کہا برائے کرم آپ یہاں سے تشریف لے جائیے اور سروج تم بھی تمہارا اس گھر میں اب کوئی کام نہیں سروج نے دلبیر کے پاؤں پکڑ لیے لیکن اس نے اسے بے دردی سے ہٹا دیا اب اس گھر سے میری لاش ہی نکلے گی بھیا جی سروج روتے ہوئے بولی تم یہاں سے چلی جاؤ ورنہ سچ مچ تمہاری لاش ہی نکلے گی دلبیر سنگھ چیخ کر بولا ٹھاکر صاحب آپ سروج کو دھمکی دے رہے ہیں لہذا اب پولیس کو انہیں اپنی حفاظت میں لینا پڑے گا پولیس دلبیر سنگھ زہر خند کے ساتھ بولا پولیس کی حفاظت میں تو یہ 2 راتیں رہی ہے کیا ابھی تم لوگوں کا جی نہیں بھرا اس سے کیا بک رہے ہو ٹھاکر ہوش میں آؤ تم فریدی سے گفتگو کر رہے ہو فریدی نے تیز لہجے میں کہا ٹھاکر میں تمہارا منہ نوچ لوں گی سروج یک بیک بھپر کر بولی میں بھی راجپوتنی ہوں اچھا راجپوتنی کی بچی تم جلدی سے یہاں سے اپنا منہ کالا کرو خبردار کبھی اس گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا دلبیر سنگھ غصے میں کانپتا ہوا بولا فریدی سروج کو لے کر مکان سے باہر چلا آیا اب وہ پھر شہر کی طرف جا رہا تھا مجھے سخت شرمندگی ہے سروج بہن لیکن آپ نے کیا کیا ہے سروج رندھی ہوئی آواز میں بولی میں نے تمہیں پہلے ہی کیوں نہ اچھی طرح محفوظ کر دیا قسمت کا لکھا پورا ہو کر رہتا ہے سروج سسکیاں لیتی ہوئی بولی اب میں کہاں جاؤں پیتا جی سے جا کر کہوں گی کیا شاید وہ لوگ بھی مجھے پناہ دینے سے انکار کر دیں تم اس کی فکر نہ کرو جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کسی قسم کے تردد کی ضرورت نہیں ہے فریدی نے کہا میں کسی کے لیے بار بننا نہیں چاہتی میں محنت مزدوری کر کے پیٹ پال لوں گی کیا تم ایک بھائی کی التجا ٹھکرا دو گی انسانیت کے ناطے میں تم سے درخواست کروں گا کہ جب تک تمہارا کوئی معقول انتظام نہ ہو جائے گا میری خدمت قبول کرو میں ایک بھائی کی طرح تمہاری حفاظت کروں گا سروج خاموش ہو گئی اس کی پلکیں زیادہ رونے کی وجہ سے سوج آئی تھیں اس نے کار کی کھڑکی پر سر رکھ کر اپنا منہ چھپا لیا یہ ڈاکٹر ستیش کے قتل کا کیا واقعہ ہے تھوڑی دیر بعد سروج نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا فریدی نے اسے سب واقعات بتا دیے وہ بڑے غور سے سنتی رہی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے سروج کار کی سیٹ کی پشت پر ٹیک لگاتے ہوئے بولی تو کیا تم ڈاکٹر ستیش کو اچھی طرح جانتی تھی جی ہاں وہ تقریباً ہر ہفتے ہمارے یہاں مہمان رہتے تھے کیا دلبیر سنگھ سے اس کی دوستی تھی نہیں وہ دراصل میرے شوہر کے دوست تھے ان کی موت کے بعد بڑے ٹھاکر سے ان کی گھیری چھننے لگی بملہ سے وہ بے تکلف تھے یا نہیں قطعی نہیں کبھی بملہ ان کے ساتھ باہر بھی جاتی تھی یا نہیں کبھی نہیں کیا تم یہ بتا سکتی ہو کہ دلبیر سنگھ سے ان کی دوستی کی کیا وجہ تھی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی اچھا تمہارے شوہر پرکاش بابو سے ان کی دوستی کی کیا وجہ تھی میرے شوہر ایک مشہور سائنسدان تھے وہ آئے دن نت نئے تجربات کرتے تھے ڈاکٹر ستیش کو بھی اس سے دلچسپی تھی
میرا خیال ہے کہ دونوں کی دوستی کی وجہ یہی تھی۔ تمہارے شوہر کس قسم کے تجربات کیا کرتے تھے؟ ان کا کوئی نہ کوئی موضوع ضرور رہا ہوگا۔ انہیں گیسوں کے تجربات کا زیادہ شوق تھا۔ اس سلسلے میں وہ کئی بار بہت سخت بیمار بھی پڑے تھے۔ بیمار کیسے پڑے تھے؟ فریدی نے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ایک بار تو بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہو گیا تھا۔ پرکاش بابو اپنی لیبارٹری میں کسی گیس کے متعلق تحقیقات کر رہے تھے کہ اچانک ان پر ہنسی کا دورہ پڑا۔ میں اتفاق سے اس طرف جا نکلی۔ پہلے تو میں یہ سمجھی کہ کسی بات پر ہنس رہے ہوں گے، اس لیے انہیں ہنستے دیکھ کر میں بھی یوں ہی ہنسنے لگی، اور میں نے ان سے ہنسی کا سبب پوچھا، لیکن جواب نہیں ملا۔ وہ برابر ہنستے ہی جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی آنکھیں سرخ ہو کر اپنے حلقوں سے ابلتی معلوم ہونے لگیں اور منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ 2-3 منٹ تک یہی کیفیت رہی، پھر وہ اچانک بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اچھا، پھر ہوش میں آنے کے بعد تم نے اس کا سبب ان سے پوچھا تھا؟ میں نے بارہا دفعہ معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ ٹالتے رہے۔ اس واقعے کا تمہارے علاوہ کسی اور کو علم تھا؟ جی ہاں، بڑے ٹھاکر صاحب بھی وہاں آ گئے تھے۔ اس وقت ان کی آنکھیں ٹھیک تھیں اور ڈاکٹر ستیش کو بھی اس کا علم تھا۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے، ان دونوں اور گھر کے نوکروں کے علاوہ اور کسی کو بھی اس واقعے کی اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ تم یہ وثوق کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ وثوق کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتی، البتہ یہ میرا اندازہ ہے، کیونکہ پرکاش بابو نے ان سب کو منع کر دیا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہیں۔ فریدی کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارے خیال میں ان چڑیا کے پنجوں والے جوتوں کو کون استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں، ایسا ناممکن ہے، کیونکہ وہ کمرہ جہاں وہ عجائبات رکھے ہیں ہمیشہ مقفل رہتا ہے، اور اس کی کنجی یا تو میرے پاس رہتی ہے یا ٹھاکر صاحب کے پاس۔ خیر، فریدی نے کھانستے ہوئے کہا، مگر بھائی تمہارے یہ ٹھاکر صاحب بڑے ظالم آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں، میں نے پہلی بار انہیں اس قدر غصے میں دیکھا ہے۔ ان کی نرم دلی سارے علاقے میں مشہور ہے۔ وہ بھنگیوں تک کو بیٹا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ میری یادداشت میں انہوں نے کبھی کسی سے تیز کلامی نہیں کی۔ آج ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکلے ہیں کہ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا۔ فریدی کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اپنے مخصوص انداز میں نیم واہ ہوتی جا رہی تھیں۔ یکایک ان میں عجیب قسم کی وحشیانہ چمک پیدا ہو گئی۔ 4 بجے شام کو فریدی دن بھر کا تھکا ماندہ گھر آیا تھا۔ آج وہ دن بھر ٹھاکر دلبیر سنگھ کے دوستوں کو ٹٹول رہا تھا۔ ڈاکٹر ستیش کے گھر کی تلاشی تو اس نے اسی دن لے لی تھی جس دن اس کا قتل ہوا تھا۔ معمولی ناشتے کے بعد وہ اپنے کتوں کی دیکھ بھال میں لگ گیا۔ اس کے پاس تقریباً 1 درجن کتے تھے، اور ہر کتا اپنی مثال آپ تھا۔ کتوں کے شوق کا یہ عالم تھا کہ اس کے بعض بے تکلف احباب اسے خواجہ سکھ پرست کہنے لگے تھے۔ صرف کتوں پر ہی منحصر نہیں، اس کے شوق عجیب و غریب تھے۔ اسے عجائبات کے جمع کرنے کا بھی شوق تھا۔ اس کی کوٹھی کا ایک کمرہ دنیا کی عجیب و غریب چیزوں کے لیے مخصوص تھا۔ ان میں سب سے زیادہ عجیب و غریب چیز مختلف قسموں کے سانپ تھے۔ وہ ایک ماہر سپیرے کی طرح ان کی پرورش اور پرداخت کرتا تھا۔ ان میں سے کئی ایسے بھی تھے جن کے زہر کی تھیلیاں وہ خود نکالا کرتا تھا۔ اس کی ان حرکتوں پر اس کے سارے ہم پیشہ اس کا مذائقہ اڑاتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنی شہرت کے لیے اس عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کیا کرتا ہے۔ کتوں کی دیکھ بھال سے فارغ ہو کر فریدی اپنے عجائب خانے کی طرف گیا۔ جیسے ہی وہ دوسرے برآمدے کی طرف مڑا، اسے سروج دکھائی دی جو عجائبات کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ تو آپ کو بھی اس کا شوق ہے؟ وہ مسکرا کر بولی۔ کیوں، کیا ہوا؟ تم ڈری تو نہیں؟ وہاں کئی بہت ہی خوفناک چیزیں بھی ہیں۔ آخر آپ نے اتنے سارے سانپ کیوں جمع کر رکھے ہیں؟ پتہ نہیں کیوں مجھے سانپوں سے عشق ہے، فریدی نے کہا۔ لیکن فریدی بھیا، یہ شوق خطرناک بھی ہے۔ لیکن یہ میرے لیے میرے پالتو کتوں کی طرح بے ضرر ہے۔ تو پھر آپ نے ان کا زہر نکال دیا ہوگا؟ نہیں، ایسا تو نہیں۔ ان میں سے بہتیرے ایسے بھی ہیں جن کا زہر آج تک نکالا ہی نہیں گیا۔ انہیں کھلاتا پلاتا کون ہے؟ میں خود، فریدی نے کہا۔ آؤ تمہیں تماشا دکھاؤں۔ دونوں کمروں میں داخل ہوئے۔ فریدی ایک الماری کے قریب پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ الماری کے دروازوں میں نیچے کی طرف بے شمار چھوٹے بڑے سوراخ تھے۔ فریدی نے ایک مخصوص انداز میں سیٹی بجائی۔ یک بیک پھپکاروں کی آوازیں سنائی دیں اور الماری کے سوراخوں سے سانپ نکلنے لگے۔ سروج چیخ کر پیچھے ہٹ گئی۔ ڈرو نہیں، یہ کیچوؤں سے بھی بدتر ہیں، ان میں زہر نہیں۔ فریدی نے میز پر سے دودھ کا برتن اٹھا کر زمین پر رکھ دیا۔ سارے سانپ اس پر ٹوٹ پڑے۔ فریدی نے دوسرا برتن بھی اٹھا کر اسی کے قریب رکھ دیا، لیکن وہ سب پہلے برتن پر پلے پڑ رہے تھے۔
وہ انہیں ہاتھ سے ہٹا کر دوسرے پردن کے قریب ڈالنے لگا۔ یہ دیکھ کر سروج پھر چیخ پڑی۔ فریدی ہنسنے لگا۔ ڈرو نہیں سروج بہن، یہ سب میرے دوست ہیں۔ مجھے یہ تماشا بالکل اچھا نہیں لگا۔ میں ڈرائنگ روم میں آپ کا انتظار کروں گی۔ سروج یہ کہہ کر باہر چلے گئی۔ دونوں برتن صاف کر لینے کے بعد سارے سانپ آہستہ آہستہ الماری کے سوراخوں میں چلے گئے۔ فریدی نے تھوڑی دیر ٹھہر کر چاروں طرف نظریں دوڑائیں اور کچھ گنگناتا ہوا باہر نکل آیا۔ سارجن حمید تیز قدموں سے عجائبات کے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ فریدی اسے دیکھ کر رک گیا۔ کہو بھائی، کیا خبر ہے؟ کوئی خاص خبر نہیں، کوتوالی سے آ رہا ہوں۔ ابھی دلبیر سنگھ کا نوکر آپ کے نام ایک خط دے گیا ہے۔ فریدی خط پڑھنے لگا۔ فریدی صاحب تسلیم، مجھے اپنے کل کے رویے پر سخت افسوس ہے۔ کل شاید زندگی میں پہلی بار مجھے غصہ آیا تھا۔ سروج کو سمجھانے کی کوشش کیجیے گا، خدا کرے وہ مجھے معاف کر دے۔ میں نے اس کی شان میں بہت ہی نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں، جس کے لیے میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے گی مجھے سکون نہیں مل سکتا۔ خدا میرے حال پر رحم کرے۔ منجانب ٹھاکر دلبیر سنگھ۔ تو ہوش آ گیا ٹھاکر صاحب کو؟ فریدی نے کہا۔ اور یہ بہت برا ہوا، حمید مسکرا کر بولا۔ کیوں؟ میں یہ کیا جانوں، لیکن سروج سے اس خط کا تذکرہ نہ کیجیے گا۔ آخر کیوں؟ فریدی نے متعجبانہ انداز میں پوچھا۔ ارے تو کیا واقعی آپ؟ حمید ادھوری بات کر کے چپ ہو گیا۔ عجیب آدمی ہو، صاف صاف کیوں نہیں کہتے؟ آخر بات کیا ہے؟ کیا آپ سچ مچ سروج کو واپس بھیج دیں گے؟ تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ فریدی نے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ سنیے تو صحیح، حمید اسے روکتے ہوئے بولا۔ کیا واقعی آپ سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں؟ کہیں میں تمہاری پٹائی نہ کر دوں؟ فریدی نے ہنس کر کہا۔ خواہ مخواہ بھیجا چاٹے جا رہے ہو۔ صرف ایک بات اور پوچھوں گا۔ فرمائیے، فریدی رکتے ہوئے ہنس کر بولا۔ تو واقعی کیا آپ سروج؟ بکواس بند، فریدی جھلا کر بولا۔ سروج ڈرائنگ روم سے نکل آئی اور فریدی کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ حمید کھسیانی ہنسی ہنسنے لگا۔ کیا بات ہے؟ سروج نے دونوں کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، فریدی کہتا ہوا اندر چلا گیا۔ سروج نے حمید پر ایک اچٹی سی نظر ڈالی اور وہ بھی چلی گئی۔ حمید تھوڑی دیر تک کھڑا سر کھجاتا رہا۔ اچانک اس کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور چیخ مار کر دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ چیخ کی آواز سن کر فریدی اور سروج برآمدے میں نکل آئے۔ ارے ارے کیا ہوا؟ فریدی حمید کی طرف جھپٹتے ہوئے بولا۔ حمید حمید، وہ اسے جھنجھوڑ کر پکارنے لگا۔ ابھی تو اچھے بھلے تھے، سروج نے کہا۔ نہ جانے کیا ہو گیا؟ فریدی نے حمید کے چہرے پر جھکتے ہوئے کہا۔ تو کیا آپ واقعی سروج؟ حمید آہستہ سے بولا۔ فریدی نے جھلجھلا کر اس کا منہ دبا دیا۔ چپ رہو، فریدی نے اس کا منہ دبائے ہوئے چیخا۔ ارے ارے، سروج کہتی ہوئی آگے بڑھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تم اسے نہیں جانتی، معلوم نہیں کون سا شیطان اس کے اندر حلول کر گیا ہے۔ صاحب آپ کی تو کوئی بات ہی میری سمجھ میں نہیں آتی، سروج نے کہا۔ اور میری بات؟ حمید اٹھتے ہوئے جلدی سے بولا۔ ارے، سروج گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ حمید اگر تم اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو اچھا نہ ہوگا، فریدی نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ آپ بہرحال میرے آفیسر ہیں، آخر بات کیا ہے؟ سروج نے کہا۔ کچھ سرکاری معاملات ہیں، حمید مسکرا کر بولا۔ فریدی اسے اب تک گھور رہا تھا۔ آؤ چلیں، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، فریدی نے سروج سے کہا۔ حمید باہر کھڑا رہا اور وہ دونوں چلے گئے۔ آخر بات کیا ہے؟ سروج نے پھر پوچھا۔ کچھ نہیں، یوں ہی مجھے تنگ کر رہا تھا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مہاتیت کو زیادہ سر نہ چڑھایا جائے، سروج نے کہا۔ مشکل تو یہی ہے کہ اسے میں ماتحت سمجھتا ہی نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ با سلیقہ اور ذہین ہے۔ ہاں خیر چھوڑو، لو یہ خط دلبیر سنگھ نے مجھے بھجوایا ہے۔ سروج خط لے کر پڑھنے لگی۔ تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ سروج خط پڑھ کر بولی۔ اس کے متعلق بھلا میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس گھر میں قدم نہ رکھوں گا، اور میں آپ کے فیصلے کی قدر کرتا ہوں، حمید نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ فریدی نے جھلا کر میز پر رکھا ہوا رومال اٹھا لیا اور حمید سہم جانے کی ایکٹنگ کرتا ہوا خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد فریدی اور حمید میں کیس کے متعلق بحثیں چھڑ گئیں اور سروج اکتا کر باہر چلی گئی۔ یہ کیا حماقت تھی؟ فریدی سروج کے چلے جانے کے بعد بولا۔ کیسی حماقت؟ دیکھو سروج میری مہمان ہے، تمہیں اس قسم کی باتیں نہ کرنی چاہیے کہ اسے دکھ پہنچے۔ تو یہ کہیے کہ آپ غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ ارے یہ سب کچھ میں آپ ہی کے لیے کر رہا ہوں، میں سمجھا نہیں؟ محبت کرنے والوں کے پاس سمجھ ہوتی کہاں ہے؟
پھر وہی بکواس؟ فریدی نے جھنجھلا کر کہا۔ میں تمہیں آخری بار سمجھاتا ہوں کہ اب تم اس کے متعلق کچھ نہ کہنا۔ کیا تم اپنی طرح سب کو گدھا سمجھتے ہو؟ جی نہیں، میں اپنے علاوہ سب کو سمجھتا ہوں۔ دیکھو میاں حمید، تمہاری بھوکلاہٹیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ میں ان قریب تمہارے والد صاحب کو لکھنے والا ہوں کہ جلد از جلد تمہارا کوئی معقول انتظام کر دیں۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں پچھلے 2 ماہ سے بالکل عاشق نہیں ہوا۔ اچھا بھائی، اب ختم کرو یہ قصہ، فریدی نے کہا۔ کوئی قاعدے کی بات کرو۔ میرے خیال سے سول میرج ہی زیادہ قاعدے کی بات رہے گی۔ تم زندگی بھر سنجیدہ نہیں ہو سکتے، فریدی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ سچ مچ بتائیے گا، آپ کا عشق کن منزلوں پر ہے؟ حمید نے مسکرا کر کہا۔ کسی پریشان حال عورت کو سہارا دینا بھی ستم ہو جاتا ہے۔ ہاں، تیری قسمت کی ایسی کی تیسی۔ آپ خواہ مخواہ پریشان ہیں، میں آپ کے لیے جان کی بازی لگا دوں گا، حمید نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اچھا میرے جان نثار، اب چپ ہو جاؤ ورنہ میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گا، فریدی نے اکتا کر کہا۔ تو اس طرح یہ اس شہر میں چوتھا قتل ہوگا، حمید اپنے چہرے پر اداسی پیدا کرتے ہوئے بولا۔ اس کی مضحکہ خیز صورت دیکھ کر فریدی کو ہنسی آ گئی۔ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ فریدی نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، اوہ فریدی صاحب، میں سدھیر بول رہا ہوں۔ دھرم پور کے جنگل میں پھر ایک حادثہ ہو گیا ہے۔ کیا کہا؟ حادثہ؟ جی ہاں، قتل۔ ہم لوگ جا رہے ہیں، آپ اور حمید صاحب سیدھے وہیں پہنچ جائیے۔ لو بھائی، چوتھا قتل بھی آخر ہو ہی گیا، فریدی نے ریسیور رکھتے ہوئے حمید کی طرف مڑ کر کہا۔ کہاں؟ وہیں دھرم پور کے جنگل میں، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ارے لو، باتوں میں اندھیرا ہو گیا، اپنی ٹارچ ضرور لے لینا، جلدی کرو ورنہ کہیں لوگ کچھ گڑبڑ نہ کریں۔ اب تو جناب میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی سچ مچ مجھے قتل کر دیتا تو اچھا تھا۔ یہ ملازمت کیا ہے، آفت ہے، لا حول ولا قوت، حمید نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ اچھی خاصی تاریکی پھیل گئی تھی۔ دھرم پور کی تاریک اور ویران سڑک پر انسپکٹر فریدی کی کار تیز رفتاری کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ بہت ممکن ہے کہ آج کی رات پھر خراب ہو، حمید نے بے دلی سے کہا۔ دیکھا جائے گا، ابھی سے کس بات کی پریشانی ہے، فریدی نے آہستہ سے کہا۔ پریشانی آپ کو نہ ہوتی ہوگی، یہاں تو جان نکل کر رہ جاتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون گدھا ہے جس نے قتل کے لیے ایسی غیر شاعرانہ جگہ منتخب کر رکھی ہے۔ ارے قتل کرنا ہے تو ہمارے گھر کے آس پاس کہیں کر دیا کرے، حمید نے بیداری سے کہا۔ جی نہیں، فریدی مسکرا کر بولا، یہ بھی ٹھیک نہیں، اسے چاہیے کہ قتل کر کے لاش آپ کے گھر بھجوا دیا کرے، ہے نا؟ حمید ہنسنے لگا۔ کیا زندگی ہے ہماری بھی، نہ دن چین نہ رات آرام، اس سے تو بہتر کلرک کی تھی، اس سے تو بہتر کلرک کی نوکری تھی۔ صبح 10 بجے آفس گئے اور شام کو 4 بجے شان سے گھر چلے آ رہے ہیں، اس کے بعد رات اپنی ہے، حمید نے کہا۔ کیا بوڑھی عورتوں کی طرح باتیں کر رہے ہو؟ کاش میں بوڑھی عورت ہی ہوتا مگر سراغ رساں نہ ہوتا، ہر وقت زندگی ریوالور کی نال پر رکھی رہتی ہے، یا پھر سراغ رسانی ہو انگریزی جاسوسی ناولوں کی طرز کی جاسوس نے کسی قتل کی خبر سنتے ہی ایک آنکھ بند کی، کانوں کو ذرا سی جنبش دی، 2-4 بار کان ہلائے، ایک بار منہ بسورا اور اچانک مسکراتے ہوئے قاتل کا نام، ولدیت اور پتہ بتا کر اپنے فرض سے سبکدوش ہو گیا۔ ایک ہمیں کہ دن رات بھوتوں کی طرح۔ حمید رک کر کچھ سوچنے لگا۔ کیا فضول بکواس لگا رکھی ہے، فریدی نے اکتا کر کہا۔ ارے باپ رے باپ، دیکھیے کتنا اندھیرا ہے، کیا آپ گیدڑ کی لاش بھول گئے ہیں؟ میں تو صاحب ہرگز نہیں جاؤں گا، جہنم میں گئی ملازمت، میرے پھیپڑوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ خواہ مخواہ چیخ چیخ کر کیگے لگاتا پھروں اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑوں۔ تم بھی عجیب آدمی ہو، فریدی نے کہا۔ کیا ابھی تک تمہارے دل میں بھوتوں کا خیال نہیں نکلا؟ ارے احمق آدمی، کتنی بار سمجھایا ہے کہ وہ ان بوتلوں میں بھری ہوئی گیس کا اثر تھا۔ اگر یہ سچ ہے تو اس گیدڑ کی لاش کا کیا مطلب تھا؟ اس کے منہ میں دبے ہوئے پائپ کے کیا معنی تھے؟ اور اس شیر کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مقصد محض یہی تھا کہ اسے دیکھ کر بے اختیار ہنسی آ جائے، اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر وہاں دوسرے آدمی موجود نہ ہوتے تو ہمارے اس مزاحیہ خیز بیان پر کسی کو یقین نہ آتا۔ مجرموں کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم لوگ اس واقعے کو شیطانی کام سمجھ لیں اور تھک ہار کر بیٹھ جائیں۔ فریدی صاحب، آپ کی یہ منطق میرے حلق سے نہیں اترتی۔ اچھا اب خاموش رہیے ورنہ میرا غصہ آپ کے حلق سے اتر جائے گا، بے بسی کی موت سے اسے بہتر سمجھوں گا۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، حمید نے کہا۔ نہ جانے کیوں میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، اور میرا دل نہ جانے کیوں اٹھ کر ٹہل رہا ہے، فریدی نے ہنس کر کہا۔ دل بیٹھا جا رہا ہے، بہت خوب،
میں غلط نہیں کہتا کہ تمہارے اندر کسی بڑھیا کی روح حلول کر گئی ہے۔ برخوردار اس قسم کے محاورے کسی مرد کو زیب نہیں دیتے۔ آپ برخوردار اس قسم کے محاورے، حمید جلدی سے بولا۔ فریدی ہنسنے لگا، اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ موٹر کی آواز جنگل کے سناٹے میں گونج رہی تھی۔ کبھی کبھی ہیڈ لائٹ کی روشنی میں سڑک پر ایک آدھا گیدڑ یا جنگلی بلیاں بھاگتی دکھائی دے جاتی تھیں۔ ہوا قطعی بند تھی، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ حمید نے سگریٹ سلگایا اور ہلکی ہلکی کش لینے لگا۔ دفتن فریدی چونک کر کہنے لگا، کیوں حمید، ٹیلی فون پر گفتگو کرنے کے بعد ہم لوگ کتنی دیر میں گھر سے روانہ ہو گئے ہوں گے؟ بمشکل تمام 10 منٹ کے بعد۔ تعجب ہے کہ ابھی تک پولیس کی گاڑی نظر نہیں آئی۔ آخر یہ لوگ کس رفتار سے روانہ ہوئے ہوں گے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم لوگوں کے بعد روانہ ہوئے ہوں، تب بھی اب تک انہیں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ سوچنے کا مقام ہے کہ سدھیر جلدی کی وجہ سے کوتوالی میں میرا انتظار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے سیدھے یہیں آنے کے لیے کہا۔ اور اگر واقعی اتنی ہی جلدی تھی تو اس سست رفتاری کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو کیا؟ حمید سیٹ پر اچھلتے ہوئے بولا، ہمیں کسی نے دھوکہ دیا؟ بہت ممکن ہے، دراصل مجرم میری جان لینے چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر ستیش بھی اسی مقصد سے میرے پیچھے لگا تھا، لیکن اگر وہ آپ کو قتل ہی کرنا چاہتا تھا تو خاموشی سے کیوں نہ کر دیا؟ آخر چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ جہاں تک میرا خیال ہے وہ مجھے ایک بوڑھے کے بیس میں دیکھ کر شبہ میں پڑ گیا تھا، لہذا شک رفع کرنے کے لیے اس نے یہ چال چلی، اور پھر کچھ دیر بعد اس نے ریوالور نکال لیا تھا۔ اچھا، تو کیا واقعی آپ نے اسے پہچان لیا تھا؟ بالکل نہیں، البتہ اندھیری رات میں سیاہ اینک ضرور شبہ میں ڈال رہی تھی، فریدی نے کہا۔ ارے یہ کیا؟ حمیدی چونک کر بولا۔ کیا بات ہے؟ ادھر بائیں طرف کی جھاڑیوں میں کوئی تھا، حمید نے اندھیرے میں گھورتے ہوئے کہا۔ فریدی نے کار کی رفتار کم کر دی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ رفتار تیز رکھیے، حمید جلدی سے بولا۔ کیوں، کیا مرنے کا ارادہ ہے؟ فریدی نے کہا۔ اگر کوئی تناور درخت اچانک کار کے سامنے آ گرے تو ہم لوگ کہاں ہو؟ ارے باپ رے باپ، حمید کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ ذرا ہوش و حواس درست رکھیے، کوئی حادثہ پیش آیا ہی چاہتا ہے، فریدی نے کہا۔ ریوالور لائے یا نہیں؟ ارے ریوالور، حمید ہکلانے لگا۔ فریدی نے کیکا لگایا۔ آپ ہنستے ہیں؟ تم بھی ہنسو نا، مجھے کھانسی آ رہی ہے، حمید نے زبردستی کھانستے ہوئے کہا۔ ارے، فریدی چونک کر بولا۔ ہیڈ لائٹ کی روشنی میں دور سڑک پر ایک آدمی اوندا پڑا دکھائی دیا۔ فریدی نے کار کی رفتار دھیمی کر دی، کار رک گئی۔ فریدی نے کار پیچھے کی طرف لوٹانا شروع کی۔ کیوں، یہ کیا؟ حمید جلدی سے بولا۔ خطرہ ہے، واپس چلیں گے، فریدی نے آہستہ سے کہا۔ دفتن کار کی کھڑکی سے گزرتی ہوئی کوئی چیز فریدی کی کن پٹی سے لگ کر رک گئی۔ یہی واقعہ حمید کے ساتھ بھی پیش آیا، اور ایک گرجدار آواز سنائی دی، نیچے اترو۔ 2 عدد رائفلوں کی نالیں فریدی اور حمید کی کن پٹیوں سے لگی ہوئی تھیں۔ کھڑکیاں کھلیں اور دونوں نیچے اتار لیے گئے۔ وہ 5 آدمی تھے، ان کے چہرے سیاہ نقابوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ 4 کے پاس رائفلیں تھیں اور 5واں ریوالور لیے ہوئے تھا۔ لے چلو، ریوالور والے نے کہا۔ دونوں کو 2 آدمیوں نے پکڑ لیا اور وہ سب جھاڑیوں میں گھستے چلے گئے۔ حمید اور فریدی خاموش تھے۔ ریوالور والے نقاب پوش کے ہاتھ میں ٹارچ تھی، وہ آگے آگے راستہ دکھاتا ہوا چل رہا تھا۔ دفتن فریدی بیٹھ گیا۔ جن آدمیوں نے اسے پکڑ رکھا تھا انہوں نے اسے اٹھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ریوالور والا پلٹ پڑا، اس نے فریدی کے چہرے پر ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ فریدی مسکرا رہا تھا۔ کیوں مکار، کیا آپ کوئی نئی شرارت سوچی؟ وہ گرج کر بولا۔ میرا خیال ہے کہ میں آپ حضرات سے بے تکلف نہیں، لہذا تہذیب شرط ہے، فریدی منہ بنا کر بولا۔ اگر ہم خاموشی کی بجائے گانا گاتے ہوئے چلیں تو کیسی رہے گی؟ حمید نے سنجیدگی سے کہا۔ چپ رہو چوہے جیسا انسان، ریوالور والا پیر پٹکتے ہوئے بولا۔ آپ بڑے بد اخلاق معلوم ہوتے ہیں، حمید نے بھی زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن اسے پھر اٹھا دیا گیا۔ اٹھو، ریوالور والے نے فریدی سے کہا۔ رک جاؤ بھائی، ذرا سستا لینے دو، اگر اجازت ہو تو میں ایک سگار بھی سلگا لوں، فریدی نے پورے اطمینان لہجے میں کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں کو یہیں پر ختم کر دینا ہوگا، ریوالور والے نے کہا۔ نیک کام میں دیر نہ کرنی چاہیے، اگر ختم ہی کر دینا ہے تو یہاں کیا برائی ہے، فریدی نے کہا۔ اٹھو، ریوالور والا پھر چیخا۔ نہیں اٹھوں گا، فریدی بھی اسی انداز میں چیخا۔ اچھا ٹھہرو، بتاتا ہوں تمہیں، اس نے ریوالور جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ ذرا اردو میں بتانا، انہیں ہندی نہیں آتی، حمید نے چلا کر کہا۔ چپ رہو، وہ زور سے چیخ کر فریدی کی طرف بڑھا۔ فریدی کے ہاتھ ابھی تک ان دونوں آدمیوں نے جکڑ رکھے تھے۔ ریوالور والے نے فریدی کے بال پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن جنبش بھی نہ ہوئی۔ تم یوں نہ مانو گے،
रिवॉल्वर वाला फरीदी की नाक पकड़कर दबाते हुए बोला। फरीदी के मुंह से चीख निकल गई। वो उछल कर खड़ा हो गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वो लोग जो फरीदी को पकड़े हुए थे समझ न सके। फरीदी उनकी गिरफ्त से आजाद होकर उछला और हमीद पर आ गिरा। जिन्होंने हमीद को पकड़ रखा था वो भी हमीद समेत जमीन पर गिर गए। रिवॉल्वर वाला चीखने लगा, खबरदार खबरदार, गोली मार दूंगा। अब बिल्कुल अंधेरा था। गालिबन इस कशमकश के दौरान में रिवॉल्वर वाले के हाथ से टॉर्च गिर गई थी। रिवॉल्वर वाले ने हवाई फायरिंग करने शुरू किए। शायद उसे डर था कि अंधेरे में उसी के आदमी जख्मी ना हो जाए। तकरीबन 15-20 मिनट तक अंधेरे में जद्दोजहद होती रही। रिवॉल्वर वाले की आवाज बराबर सुनाई दे रही थी। फरीदी और हमीद एक दूसरे का हाथ पकड़कर पंजों के बल सड़क की तरफ भाग रहे थे। कार वहीं खड़ी थी। दोनों कार में बैठ गए। फरीदी ने कार स्टार्ट कर दी। झाड़ियों के अंदर शोर और गुल की आवाजें सुनाई देने लगी जो रफ्ता रफ्ता करीब आती जा रही थी। फरीदी ने कार घुमाई और वो दोनों बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी से शहर की तरफ चल पड़े। अब फायर होने शुरू हो गए थे जिनकी आवाजें दूर तक सुनाई देती रहीं। क्यों मियां हमीद, हो गई ना अच्छी खासी मुरम्मत, फरीदी ने कहा। वो तो कहो उस मजदूर के हाथ से टॉर्च गिर गई, वरना इस वक्त हम कहीं और होते। बस अब मत बोलिए, चुपचाप चलिए, हमीद ने कांपते हुए कहा। अरे वाह मेरे शेर, बस इतने में ही हाँफने लगे, फरीदी ने केका लगाया। आप ठहरिए जनाब, भला मैं आपका मुकाबला कब कर सकता हूँ, हमीद ने कहा। देखिए मैंने पहले ही कह दिया था कि लौट चलिए। अगर मैं लौट जाता तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहता, फरीदी ने कहा। क्यों? इसलिए कि यहाँ आने से मुजरिमों का कुछ सुराग मिल गया है। वो कैसे? इसका जवाब ये टॉर्च देगी। टॉर्च? हमीद ने हैरत से कहा। वो कब से बोलने लगी? उसी वक्त से, फरीदी ने हंसकर कहा। इस वक्त ये टॉर्च बहुत कीमती है, जरा देखूं तो। छूना मत इसे, फरीदी ने उसे हटाते हुए कहा। ये बड़ी मेहनतों से दस्तयाब हुई है। इतनी कुश्ती लड़ने के बावजूद भी मैंने उसकी काफी हिफाजत की है। आखिर क्यों? इस पर मुजरिम की उंगलियों के निशानात महफूज हैं जिनका चरबा इस वक्त फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट में उतारा जाएगा। हमीद हैरत से फरीदी का मुंह देखता रह गया। दूसरे दिन सुबह फरीदी, हमीद और सरोज ड्राइंग रूम में नाश्ता कर रहे थे। फरीदी ने रात वाले वाकये की इत्तला किसी को ना दी, लेकिन हमीद के पेट में चूहे कूद रहे थे। वो अपनी कारगुजारियां एक हसीन औरत के सामने दोहराने के लिए बेचैन था। दौरान गुफ्तगू में कई बार उसने उस मौजू की तरफ आने की कोशिश की, लेकिन फरीदी ने हर बार उसे साफ उड़ा दिया। आखिरकार थोड़ी देर के बाद हमीद भी समझ गया कि फरीदी रात वाले वाकये का तस्करा सरोज के सामने नहीं लाना चाहता। वो हस्बे मामूल बेतरह चेख रहा था। बात बात पर लतीफे हो रहे थे। वाकई हमीद साहब, आप बहुत जिंदा दिल आदमी हैं, सरोज ने कहा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि आपके ख्याल की तरदीद कर सकूं, हमीद ने जवाब दिया। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत है, फरीदी मुस्कुराकर बोला। आपकी हिम्मत का क्या कहना, बड़े बड़े आपका लोहा, तांबा, पीतल, गलगट, गरज के हर किस्म की धात मानते हैं। सरोज हंसने लगी और फरीदी सिर्फ मुस्कुराकर रह गया। इतने में एक नौकर हाथ में एक लिफाफा लिए हुए कमरे में दाखिल हुआ। अभी एक आदमी दे गया है, नौकर ने लिफाफा फरीदी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। फरीदी खत निकालकर पढ़ने लगा। फिर वो कागज सरोज की तरफ बढ़ा दिया। ये ठाकुर दलबेर सिंह का खत है। फरीदी साहब तस्लीम, मैं शाम को आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन शायद आप बहुत ज्यादा मशगूल थे या सरोज यहाँ आने पर रजामंद ना होती होगी। मुझे इंतहाई अफसोस है। मैं सरोज को अपनी बेटी की तरह अजीज रखता हूँ। गुस्से में मैंने उसे वो सब कुछ कह डाला जो मुझे ना कहना चाहिए था। मुझे सख्त निदामत है। अगर सरोज बूढ़े ठाकुर के मुंह पर तमाचा मारकर भी उसकी गलती को माफ ना कर सके तो उसे कोई इतराज ना होगा। खुदारा सरोज को लेकर जल्द आइए, वरना मेरे जमीर की मलामत मेरा काम ही तमाम कर देगी। फकत नादिम दिलबेर सिंह। सरोज की आंखों से आंसू झलक आए। ठाकुर के खत ने उसके दिल पर गहरा असर डाला था। मैं जरूर जाऊंगी फरीदी साहब, ठाकुर साहब वाकई परेशान होंगे। सचमुच वो मुझे बेटी की तरह अजीज रखते हैं, सरोज ने आंसू पोंछते हुए कहा। मुझे क्या एतराज हो सकता है, चलिए मैं आपको पहुंचा आऊं। मैं खुद आज ठाकुर साहब से मिलने का इरादा कर रहा हूं। वाकई बड़ी खूबियों के बुजुर्ग हैं। उनसे मिलकर मुझे एक तरह का कल्बी सुकून महसूस होता है। फरीदी ने सिगार सुलगाकर कश लेते हुए कहा। मेरा ख्याल तो ये है, हमीद ने कहा, लेकिन फरीदी की तेज नजरों से घबराकर जुमला पूरा ना कर सका। हाँ, आप क्या कहते हैं, सरोज ने हमीद से पूछा। मैं यानी कि मैं, हमीद ने फरीदी की तरफ देखते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि आप जरूर जाइए। थोड़ी देर के बाद फरीदी, सरोज और हमीद धर्मपुर की तरफ जा रहे थे। जैसे ही कार सरोज के मकान के फाटक पर आकर रुकी,
اس کا گرے ہاؤنڈ کتا دم ہلاتا ہوا دوڑا آیا۔ جیک جیک، سروج اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی۔ آواز سن کر ٹھاکر بھی چھڑی ٹیکتے ہوئے برآمدے میں نکل آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، موٹے موٹے قطرے۔ اس کا محبت بھرا دل امڑ آیا تھا۔ سروج اس کے سینے سے سر لگا کر سسکیاں لینے لگی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا اور روتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر تک دونوں روتے رہے، پھر آنسو پوچھ ڈالے گئے اور ڈرائنگ روم دلچسپ تذکروں سے گونجنے لگا۔ بھائی بہت تیز گرمی پڑ رہی ہے، میرے خیال سے تو کچھ پینا چاہیے، ٹھاکر نے کہا۔ میں ابھی شربت بنوا کر لاتی ہوں، سروج نے اٹھتے ہوئے کہا اور باہر چلی گئی۔ چند لمحوں کے بعد ایک ملازم کشتی میں شیشے کے خالی گلاس لایا۔ فریدی نے گلاس ہاتھ میں اٹھا لیا۔ کتنے خوبصورت گلاس ہیں، فریدی گلاس کو اپنے رومال سے صاف کرتے ہوئے بولا۔ اب ایسی چیزیں کہاں؟ اس پر ٹھاکر صاحب نے ان گلاسوں کا خاندانی شجرہ سنا کر رکھ دیا۔ فریدی ان کی باتوں کو دلچسپی سے سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ ان گلاسوں کو اٹھا اٹھا کر انہی رومال سے صاف بھی کرتا جا رہا تھا۔ بس جی چاہتا ہے کہ انہیں دیکھا ہی کیجیے، فریدی نے گلاسوں کو تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھاکر صاحب گلاسوں کی تعریف سن کر اور زیادہ خوش اخلاق ہوتے جا رہے تھے۔ سروج جگ میں شربت لے کر آئی اور سب کے گلاس بھر دیے۔ شربت پینے کے دوران ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ ٹھاکر صاحب نے دھرم پور کے جنگل کے کیس کے متعلق بھی کافی دیر تک باتیں کی۔ اس کے بعد فریدی اور حمید واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سروج اور ٹھاکر ان کے ساتھ پھاٹک تک آئے۔ فریدی نے کار اسٹارٹ کر دی۔ بھائی حمید، مجھے وہ گلاس بہت پسند آئے ہیں، فریدی نے تھوڑی دور چل کر کار روکتے ہوئے کہا۔ تو گاڑی کیوں روک دی؟ حمید نے حیرت سے کہا۔ میں ان میں سے ایک چرانا چاہتا ہوں، فریدی نے کہا اور کھڑکی کھول کر نیچے اتر گیا۔ کیا مطلب؟ حمید کی آنکھیں اپنے حلقوں سے ابل پڑی۔ میں ابھی آیا، فریدی نے کہا۔ حمید کار میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ اسے حیرت تھی کہ آخر فریدی کو ہو کیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد فریدی لوٹ آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا۔ کوئی خاص زحمت نہیں پیش آئی، وہ لوگ گلاس وہیں چھوڑ گئے تھے، فریدی نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ دوسرے دن صبح فریدی اور حمید کوتوالی گئے۔ کوتوالی انچارج انسپکٹر سدھیر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی ہاتھ پھیلا کر ان کی طرف بڑھا۔ آئیے انسپکٹر صاحب، میں آپ ہی لوگوں کا انتظار کر رہا تھا، سدھیر نے فریدی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ کہیے، کوئی خاص بات؟ خاص بات صرف اتنی ہے کہ آپ 8-10 کانسٹیبل لے کر میرے حملہ چلیے، فریدی نے کہا۔ خیریت؟ سدھیر نے حیرت سے کہا۔ جلدی کیجیے، آپ کا شکار میرے چوہے دان میں پھنس گیا ہے، فریدی نے مسکرا کر کہا۔ اس لیے ہم لوگ جلدی میں ناشتہ دان بھی ساتھ ہی لیتے آئے ہیں، حمید جلدی سے بول اٹھا۔ تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ ابھی تک آپ لوگوں نے ناشتہ نہیں کیا؟ سدھیر نے کہا۔ کہیے، کچھ منگواؤں؟ نہیں شکریہ، اس کی ضرورت نہیں، فریدی نے کہا۔ آپ جلدی سے اپنے آدمیوں کو تیار کر لیجیے۔ جلال پور؟ جلال پور؟ سدھیر نے حیرت سے کہا۔ تو آپ نے قاتلوں کا پتہ لگا لیا؟ قریب قریب، فریدی نے کہا اور سگار سلگانے لگا۔ سدھیر نے ایک دیوان کو بلا کر کچھ ہدایتیں دیں اور خود آفس کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد 8 مسلح کانسٹیبل آ گئے۔ پولیس کی گاڑی جس پر سدھیر، حمید، فریدی اور 8 کانسٹیبل بیٹھے تھے، جلال پور کی طرف روانہ تھی۔ ذرا مجھے کچھ پہلے سے بتا دیجیے تاکہ میں اسی کے مطابق انتظام کر سکوں، سدھیر نے کہا۔ میرے خیال سے کچھ زیادہ پریشانی اٹھانی نہ پڑے گی، فریدی نے جواب دیا۔ پھر بھی، سدھیر نے کہا، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ قاتل کے دریافت ہو جانے پر آپ کو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دینی ہوں گی۔ یہ تو ہو ہی جائے گا، یہ بتائیے کہ آخر قاتل ہے کون؟ سدھیر نے بے چینی سے کہا۔ گھبرائیے نہیں، ابھی سب کچھ معلوم ہو جائے گا، ذرا ہوشیاری سے رہنا، سدھیر نے اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھ کر کڑی آواز میں کہا۔ ہاں بھائی، یہی وقت ہوشیاری کا ہے، حمید نے ہنس کر کہا۔ اور ذرا ہم لوگوں کا خیال رکھنا، حمید صاحب، کسی وقت تو ہم غریبوں کی خطائیں معاف کر دیا کیجیے، سدھیر نے کہا۔ اچھا، میں اسی وقت اس پر غور کروں گا، حمید نے کہا اور غور سے فریدی کی جیب کی طرف دیکھنے لگا جو خود بخود پھول کر پچک رہی تھی۔ ارے، حمید نے اچھل کر کہا، انسپکٹر صاحب، آپ کی جیب؟ فریدی نے حمید کا شانہ دبا دیا۔ حمید خاموش ہو گیا۔ انسپکٹر سدھیر بھی چونک پڑا۔ فریدی نے جلدی سے اپنی ہیٹ اس طرح اپنے پہلو پر رکھ دی کہ جیب چھپ گئی۔ کیا بات ہے؟ سدھیر نے حمید سے پوچھا۔ کچھ نہیں، یوں ہی ذرا دماغ کا ایک اسکرو ڈھیلا ہونے لگا تھا، فریدی نے جملہ پورا کر دیا۔ دلبیر سنگھ کی کوٹھی کے سامنے پولیس کی گاڑی رکی۔ سروج اور دلبیر سنگھ برآمدے ہی میں بیٹھے تھے۔ فریدی کے ساتھ اتنے بہت سے کانسٹیبل دیکھ کر سروج نے آہستہ سے کچھ کہا۔ دلبیر سنگھ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں یہ لوگ بھی برآمدے میں پہنچ گئے۔ کہیے فریدی صاحب، کوئی تازہ مصیبت؟ ٹھاکر دلبیر سنگھ نے کہا۔
کوئی خاص بات نہیں، ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا آپ سے بھی ملتا چلوں۔ خوب خوب، ٹھاکر دلبیر سنگھ نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسا بڑا آدمی مجھ سے اتنی انسیت رکھتا ہے۔ آپ لوگ تشریف رکھیے، ارے کوئی ہے ذرا کرسیاں لانا، گرمی بہت شدید ہے، دلبیر سنگھ نے کہا۔ میرے خیال میں آپ لوگ کچھ شربت پی لیجئے۔ جی نہیں شکریہ، فریدی نے کہا، قطعی خواہش نہیں۔ کہیے کیا بملہ والے کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں کہیں تشریف لے گئے تھے؟ دلبیر سنگھ نے پوچھا۔ جی ہاں، کچھ کامیابی ہوئی تو ہے، کیا میں کچھ معلوم کر سکتا ہوں؟ دلبیر سنگھ نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیوں نہیں؟ فریدی اپنے مخصوص سنجیدہ لہجے میں بولا۔ ایک تو یہی اطلاع آپ کے لیے دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ رندھیر بملہ اور ڈاکٹر ستیش کا قتل ایک ہی آدمی کی ایما پر ہوا ہے۔ اچھا، دلبیر سنگھ نے حیرت سے کہا۔ واقعی یہ خبر انتہائی دلچسپ اور ساتھ ہی ساتھ حیرت انگیز بھی ہے۔ ٹھاکر صاحب، فریدی بولا، کیا آپ مجھے بملہ کا صحیح حلیہ بتا سکتے ہیں؟ مجھے اس کی لاش دیکھنے کا موقع بھی نہ مل سکا تھا۔ بہت خوب، ٹھاکر صاحب نے کہکا لگا کر کہا، اگر کوئی اندھا کسی کا حلیہ بتا سکتا ہو تو ضرور پوچھئے۔ تو کیا واقعی اب آپ کو آنکھوں سے بالکل دکھائی نہیں دیتا؟ فریدی نے پوچھا۔ ٹھاکر دلبیر سنگھ کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں، شاید اسے فریدی کا یہ سوال ناگوار گزرا تھا۔ فریدی صاحب، میرا خیال ہے کہ میں آپ سے عمر میں بہت بڑا ہوں، دلبیر سنگھ نے تلخ لہجے میں کہا۔ یقیناً، فریدی نے اعتراف میں سر ہلایا۔ تو پھر آپ کو مجھ سے مذاق نہ کرنا چاہیے، دلبیر سنگھ نے اپنے غصے کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے کوئی گستاخی نہیں کی، فریدی نے ندامت آمیز لہجے میں کہا، لیکن اگر آپ کو اس سے تکلیف پہنچی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ خیر خیر، دلبیر سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ فریدی بھائی، مجرموں کے گرفتار ہو جانے کی کب تک امید ہے؟ سروج نے کہا۔ بہت جلد، فریدی مسکرا کر بولا، خدا کرے ایسا ہی ہو تاکہ ہم لوگوں کی طرف سے آپ کا شبہ رفع ہو، سروج نے مغمون لہجے میں کہا۔ آپ لوگوں پر شبہ؟ ارے لا حول ولا قوت، آپ بھی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ توبہ توبہ، فریدی یہ کہہ کر اپنا مخصوص لہجے میں سیٹی بجانے لگا۔ وہ دلبیر سنگھ کے سامنے بیٹھا ہوا باغ کی طرف گردن موڑے کچھ دیکھ رہا تھا۔ ارے سانپ! ٹھاکر دلبیر سنگھ بے اختیار اچھل کر بولا۔ فریدی کی جیب سے ایک کالا سانپ نکل کر اس کی گود میں رینگ رہا تھا۔ سب لوگ بدحواس ہو گئے۔ آپ کو سانپ دکھائی دیتے ہیں ٹھاکر صاحب؟ فریدی نے ریوالور نکال کر ٹھاکر دلبیر سنگھ کی طرف تانتے ہوئے کہا۔ خبردار اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہ کرنا۔ ٹھاکر دلبیر سنگھ کے ہاتھ سے اس کی چھڑی چھوٹ پڑی۔ تم نے اٹھنے کی کوشش کی اور میں نے گولی چلائی، فریدی نے تیز لہجے میں کہا۔ سدیر صاحب، ہتھکڑی! ٹھاکر دلبیر سنگھ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا دی گئی۔ اس کی بے رونق آنکھیں اور زیادہ بے نور ہو گئیں۔ یہ آپ نے کیا کیا فریدی بھیا؟ سروج بے اختیار چیخ پڑی۔ ان کی آنکھوں کا علاج بغیر آپریشن، اب انہیں اندھیرے میں رہنے کی ضرورت ہے، حمید نے ہنس کر کہا۔ واللہ انسپکٹر صاحب، آپ ماہر امراض چشم بھی ہیں۔ ارے ارے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سروج بے بسی سے بولی۔ گھبراؤ نہیں سروج بہن، شکر کرو کہ تم بچ گئیں، ورنہ کچھ دن بعد تم بھی بملہ کے ساتھ دیتی نظر آتی۔ اگر کچھ اور زیادہ جاننا چاہتی ہو تو کل شام مجھ سے ملنا، میں گھر پر ہی ہوں گا۔ ٹھاکر دلبیر سنگھ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اٹھیے سرکار، سدھیر نے اسے ٹھوکر لگاتے ہوئے کہا۔ دلبیر سنگھ جھلا کر کھڑا ہو گیا اور ہتھکڑی میں جکڑے ہوئے ہاتھ اٹھا کر اس زور سے سدھیر کے سر پر مارے کہ سدھیر تیورا کر دیوار سے ٹکرا گیا۔ آٹھوں سپاہی دلبیر سنگھ پر ٹوٹ پڑے۔ سروج چیخنے لگی۔ ٹھاکر دلبیر سنگھ گاڑی میں بے سود پڑا ہوا تھا، اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے اور گاڑی شہر کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ اسی دن شام کو پولیس نے دلبیر سنگھ کے مکان پر چھاپا مارا۔ کافی تلاش اور جستجو کے بعد آخر کار فریدی اس تہخانے کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا جس میں دلبیر سنگھ نے کوکین بنانے کا کارخانہ قائم کر رکھا تھا۔ وہاں سے کافی مقدار میں کوکین برآمد ہوئی۔ اس کے علاوہ دوسرے کاموں سے فراغت پانے کے بعد وہ اور حمید ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ سروج پہلے ہی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تم بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی ہو، فریدی نے سروج سے کہا۔ حالانکہ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تم اس جال میں پھنسنے سے بچ گئی۔ اگر دلبیر سنگھ کو کبھی تم پر ذرا سا شبہ بھی ہو جاتا کہ تم اس کے راز سے واقف ہو تو تمہارا بھی وہی انجام ہوتا جو بملہ کا ہوا۔ لیکن آپ کو ان سب باتوں کا علم کیسے ہوا؟ سروج بولی۔ جب مجرم میری گرفت میں آ جاتا ہے تو جس طرح چاہتا ہوں آسانی سے سب اگلوا لیتا ہوں۔ صرف دلبیر سنگھ ہی اس قید میں نہیں بلکہ اس کے 12 ساتھی بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ سب شہر کے چھٹے ہوئے شریف قسم کے بدماش ہیں۔
آخر بملہ ان لوگوں کے جال میں کیسے پھنس گئی؟ سروج نے کہا۔ اسی وقت سنو گی؟ فریدی نے سگار سلگاتے ہوئے پوچھا۔ خیر سنو۔ ایک دن جب تم گھر پر نہیں تھی، بملہ نے دلبیر سنگھ کو کچھ لکھتے دیکھ لیا۔ اسے حیرت ہوئی ہوگی، اور حیرت کی بات بھی ہے کہ اندھے لکھا نہیں کرتے۔ دلبیر سنگھ کو اس کا احساس ہو گیا۔ اس وقت اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ بملہ کو لے جا کر تہہ خانے میں قید کر دے۔ تہہ خانے میں لے جا کر دلبیر سنگھ نے زبردستی اس سے ایک خط تمہارے نام لکھوایا کہ وہ اپنے کسی عزیز سے ملنے شہر جا رہی ہے اور معلوم نہیں کب تک اس کی واپسی ہو۔ دلبیر بملہ کی تحریر لے کر اسے تہہ خانے میں بند کر کے چلا آیا۔ یہ فوری کام اس نے اس لیے کیا تھا کہ اپنے دوسرے ساتھیوں سے رائے لینے کے بعد کوئی دوسری کارروائی کر سکے۔ تمہارے آنے پر اس نے بملہ کا خط تمہیں دے دیا تھا اور تم مطمئن ہو گئی تھی۔ کیوں ہے نا یہی بات؟ دلبیر سنگھ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، جن میں ڈاکٹر ستیش بھی شامل تھا۔ ڈاکٹر ستیش نے جو رائے دی اس پر سب راضی ہو گئے، لہٰذا وہیں تہہ خانے میں تیز روشنی کا انتظام کر کے بملہ اور ستیش کی ایک تصویر کھینچی گئی۔ وہ تصویر بھی مجھے مل گئی، لیکن وہ ایسی نہیں کہ تمہیں دکھلا سکوں۔ بہرحال بملہ سے کہا گیا کہ اگر اس نے دلبیر کا راز کسی کو ظاہر کیا تو وہ تصویر اس کے عزیزوں اور اس کے منگیتر کے پاس بھیج دی جائے گی۔ اتنا کچھ کر دینے کے بعد بھی ان لوگوں کو اطمینان نہ ہوا۔ اسی دوران میں ان کے ہاتھ بملہ کے منگیتر کا ایک خط لگ گیا، جس سے ظاہر ہوا کہ شاید ان دونوں کے والدین میں کچھ جھگڑا ہو گیا ہے اور وہ لوگ شادی کرنے پر رضامند نہیں۔ اس خط کو دیکھتے ہی دلبیر سنگھ نے ایک اسکیم بنائی۔ وہ یہ تھی کہ اگر رندھیر اور بملہ اس دوران غائب کر دیے جائیں تو ان کے والدین یہی سمجھیں گے کہ شاید رندھیر بملہ کو کہیں بھگا کر لے گیا۔ اس اسکیم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ڈاکٹر ستیش بملہ کا ہمدرد بن گیا۔ اس نے وہ تصویر اس کے سامنے جلا دی اور اس سے کہا کہ تم رندھیر کو ایک خط لکھو کہ وہ تمہیں یہاں سے آ کر نکال لے جائے۔ ڈاکٹر ستیش نے بملہ کو اچھی طرح اطمینان دلایا کہ وہ اس کی پوری مدد کرے گا۔ رندھیر کا جواب آنے پر معلوم ہو گیا کہ وہ کب آ رہا ہے۔ جہاں تک دونوں کو قتل کر دینے کی اسکیم کا تعلق ہے، ان لوگوں نے بڑی چالاکی سے کام لیا، لیکن اور زیادہ پردہ پوشی کے لیے پولیس کو بھی اس میں الجھا دینے کی اسکیم بنا کر سخت دھوکہ کھایا۔ حالانکہ ان کی اسکیم بھی بڑی شاندار تھی۔ ان کا خیال تھا کہ بملہ اور رندھیر کے اس طرح غائب ہو جانے سے بملہ کے والدین ان دونوں کا حلیہ جاری کرائیں گے، اور جب پولیس کو معلوم ہوگا کہ دھرم پور کے جنگل میں لاش دیکھنے والا رندھیر سنگھ ہی تھا تو پولیس اور زیادہ سرگرمی سے اس کی تلاش شروع کر دے گی۔ اور شاید ایسا ہوتا بھی اگر عین وقت پر جنگلی گیدڑ ہماری مدد نہ کر بیٹھتے۔ میں نے تمہیں گیدڑ کی لاش کا واقعہ بتایا تھا، وہ بھی دلبیر سنگھ کی حرکت تھی۔ ڈاکٹر ستیش صاحب کانپور جا رہے تھے رندھیر کے گھر کی تلاشی لینے، تاکہ بملہ کا خط ڈھونڈ کر اسے جلا سکیں۔ راستے میں مجھ سے بد بھیڑ ہو گئی، وہ گرفتار ہو گیا۔ اس کے ساتھ اور آدمی بھی تھے جو اس کے گرفتار ہونے کے بعد راستے ہی سے پلٹ آئے۔ انہوں نے اس کی خبر دلبیر سنگھ کو دی۔ دلبیر سنگھ نے سوچا کہ اب اسے بھی ٹھکانے لگا دینا چاہیے، ورنہ ممکن ہے پولیس اس سے اگلوا لے۔ پھر دلبیر سنگھ نے مجھ پر اور حمید پر بھی حملہ کیا تھا، لیکن تم ابھی تک نہیں جانتی کہ مجھے یہ کیسے علم ہوا کہ دلبیر سنگھ ہی مجرم ہے۔ جن لوگوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا ان میں سے ایک کی ٹارچ میرے ہاتھ لگ گئی۔ اس کی انگلیوں کے نشانات اس ٹارچ پر باقی رہے، جنہیں میں نے کاغذ پر اتروا لیا۔ مجھے دلبیر سنگھ پر شروع ہی سے شبہ تھا، حالانکہ وہ ایک اندھے کا پارٹ بڑی خوش اسلوبی سے انجام دے رہا تھا۔ لیکن ہاں، تو جب میں تمہیں یہاں چھوڑنے آیا تھا تو تمہیں یاد ہوگا کہ تم نے ہم لوگوں کو شربت پلایا تھا۔ میں نے وہ گلاس چرا لیا جس میں دلبیر سنگھ نے شربت پیا تھا۔ اس پر دلبیر سنگھ کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ اس گلاس کے نشانات اور اس ٹارچ کے نشانات میں کوئی فرق نہ نکلا، اور پھر آپ کے ٹھاکر صاحب آخرکار دھر لیے گئے۔ اچھا یہ بتائیے کہ میرا کیا حشر ہوگا؟ سروج پریشانی کے لہجے میں بولی۔ کچھ بھی نہیں، تمہیں صرف سرکاری گواہ بننا پڑے گا۔ میں تم سے پہلے ہی وعدہ کر چکا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ اب تم اتنی بڑی جائیداد کی تنہا مالک ہو، دلبیر سنگھ تو پھانسی سے بچ نہیں سکتا۔ میں آپ کا شکریہ کس زبان سے ادا کروں؟ اگر میرا کوئی سگا بھائی بھی ہوتا میرے لیے اتنا نہ کر سکتا۔ اچھا تو مجھے سگا بھائی نہیں سمجھتی؟ فریدی نے روٹھ جانے والے انداز میں کہا۔ میرا بھیا، سروج نے کہا اور اس کی آنکھوں میں محبت کے آنسو مڑ آئے۔ حمید نے ایک بھونڈا سا کیکا لگایا، جھیپا چھیپا سا کیکا۔ ختم شد۔